शहर हैदराबाद आपसी रवादारी, भाईचारगी, गंगा जमनी तहज़ीब के लिए सारी दुनिया में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। इस तहज़ीब को परवान चढ़ाने में ख़ुतब शाही सलातीन हो कि आसिफ जाही सलातीन, अमीर उमरा हों, ख़वास हों कि आम अफराद, ख़वातीन हो कि हज़रात, सभी ने इसकी आबियारी में अपना अहम किरदार अदा किया है। यही वजह है कि इस शहर की तहज़ीब अपने अंदर एक अनोखी मुनफरिद शिनाख्त रखती है, जिसकी तारीफ़ और तौसीफ़ तहसीन हमेशा होती रही है। और सच तो ये है कि इस तहज़ीब को परवान चढ़ाने में, इसकी आबियारी करने में, जैसे कि मैंने कहा कि आम अफराद भी इसमें शामिल रहे हैं, बल्कि आज हमारे दरमियान ऐसे चंद एक अफराद ही सही मौजूद हैं जो उस ख़ास तहज़ीब की, जिसे हम गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं, उसके अलंबरदार रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत जिससे आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो है मोहतरमा लक्ष्मी देवीराज साहबा, जिसे हम हैदराबाद शहर की यानी गंगा जमनी तहज़ीब की अलंबरदार अगर कहें, यहाँ की सक़ाफ़ती सफ़ीर अगर कहें तो बेजा न होगा। मोहतरमा लक्ष्मी देवीराज साहबा असदराज से हैदराबाद की एक तहज़ीबी शनाख्त बन गई हैं, जो अपने साथ यहाँ की सक़ाफ़ती उमूर, यहाँ के सक़ाफ़ती अनासिर के तहफ़्फ़ुज़ में, बल्कि इसके फ़रोग़ में हमेशा हमतन मसरूफ़ रहती हैं। उन्हें यहाँ की तहज़ीब व सक़ाफ़त से बेइंतहा लगाव है। वो एक साफ़ सुथरा निखरा ज़ौक़ रखती हैं, जिसके लिए वो हमेशा कोशिश करती हैं कि उस जो क़दीम दौर की जो तहज़ीब रही है, जो सक़ाफ़ती अनासिर हमारे रहे हैं, जो हम दरअसल इस शहर की शनाख्त कहलाते हैं, उसको दोबारा बाज़ियाफ़्त उसकी हो सके, बल्कि उसको मुख्तलिफ़ जगहों तक, मुख्तलिफ़ शहरों तक, मुख्तलिफ़ ममालिक तक उसको पहुँचा सकें, इस कोशिश में वो रहती है। मोहतरमा लक्ष्मी देवीराज साहबा को न सिर्फ़ यहाँ की तहज़ीब से, बल्कि इसी तहज़ीब के गोद में पली बढ़ी ज़बान उर्दू से भी उन्हें बेइंतहा शौक़ है। वो उर्दू ज़बान की न सिर्फ़ खिदमत गुज़ार हैं, शाइख़ हैं, बल्कि हमेशा कोशिश करती हैं कि इस ज़बान को किस तरह से तमाम अफराद तक पहुँचा सकें, बल्कि सबको इस ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी का एहसास भी दिला सकें। इसका एक बेहतरीन सबूत ये है कि शहर हैदराबाद के तमाम उर्दू की इल्मी, अदबी और सक़ाफ़ती जो महफ़िलें हैं, वो उसकी एक अहम फ़र्द मानी जाती हैं। इसमें वो शिरकत करती हैं, अपने अहम मशवरों से वो नवाज़ती हैं। इसका दूसरा सबूत ये भी है कि ग़ालिबन ये सारे हिंदुस्तान की एक वाहिद उनकी गाड़ी है जिस पर नंबर प्लेट भी उर्दू में लिखा। मोहतरमा लक्ष्मी देवीराज साहबा के आबा व अजदाद का ताल्लुक़ शहर हैदराबाद से रहा है। बिलख़ुसूस उनके वालिद राजा बहादुर BS राज साहब पेशे से सर्जन थे। उन्होंने एडिनबरा यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की थी। आर्मी, यहाँ हैदराबाद आर्मी में वो अपनी खिदमत अंजाम देते रहे थे। बाद में वो यहाँ के प्रिंस आज़म जा बहादुर और प्रिंसेस दुर्र शहवार साहबा के तबीब ख़ास की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी। इसी हवाले से लक्ष्मी देवीराज साहबा का या उनके वालिदैन का ताल्लुक़ भी प्रिंस और उनके ख़ानदान से रहा है। वहाँ की तहज़ीब, शहर हैदराबाद की तहज़ीब को उन्होंने बहुत क़रीब से देखा है, और उनकी याददाश्त में ऐसे कई एक वाक़यात मौजूद हैं
جو یہاں کی گنگا جمنی تہذیب، یہاں کے مشترکہ کلچر کی ترجمانی کریں گے۔ ایسے کئی اشخاص ہیں جو یقیناً جن کے بارے میں گفتگو کر کے ہمارے سامنے بہت سے ایسے اہم واقعات یا اہم حقائق آ سکتے ہیں جس سے ہم ماضی کے حیدرآباد کو جان سکتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں محترمہ لکشمی دیوی راج صاحبہ سے۔ محترمہ لکشمی دیوی راج صاحبہ، سب سے پہلے تو ہمیں آپ اپنی ابتدائی زندگی کے حالات کے متعلق تفصیلات بتائیں، بالخصوص آپ کے آبا و اجداد کا تعلق حیدرآباد سے کب سے رہا ہے، اور آپ کی تاریخ پیدائش اور مقام پیدائش کے متعلق ہمیں تفصیلات بتائیں۔ میرے والد، جیسے آپ نے ابھی کہا، میری پیدائش کے وقت ہی شاید سرکار ان کو یاد کیے تھے، تو اسی لیے میرا نام سرکار سے کیا نام؟ اعظم جاں بہادر یا اعظم جاں اعلیٰ بہادر، حضرت، جی جی اعلیٰ حضرت جی میر عثمان علی خان جی۔ تو میں میری پیدائش چونکہ ہوئی اور اسی وقت والد کو وہاں پہ تقرر کیا گیا تھا، تو میرا نام لکشمی رکھا گیا۔ اچھا۔ اور میں چراغ علی میں جو ہمارا مکان تھا وہیں پیدا ہوئی، میرا بیٹا بھی وہیں پیدا ہوا جی۔ اور مجھے اس بات پہ ناز ہے یا فخر ہے جو بھی کہی کہ میں حیدرآباد میں پیدا ہوئی، اور میری خواہش ہے میں یہیں مروں۔ جی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے آبا و اجداد بھی حیدرآباد سے ہیں، تو آپ کے دادا نانا سبھی حیدرآباد، جی جی جی، سبھی وہ حیدرآباد۔ کس طرح کی خدمات یہاں انجام دیتے تھے؟ میرے نانا جو تھے لائر تھے۔ نانا لائر تھے، جی جی جی۔ تو یہ میر عثمان علی بادشاہ کے دربار میں تھا، ان کی وکالت کہاں؟ نہیں، میرے خیال میں محبوب پاشا کا اینڈ دیکھے ہوں گے، محبوب پاشا، جی جی جی۔ کیونکہ میں 1932 میں پیدا ہوئی، اور اس وقت جو ہے نہ میرے نانا زندہ تھے نہ میرے دادا زندہ تھے۔ اچھا، جی جی جی۔ تو کچھ آپ کے بزرگوں سے سنا ہوا یا آپ کے والد سے سنے ہوئے؟ نہیں، مگر میں زیادہ تر میرے والد سے مجھے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، کیونکہ اکثر وہ یا تو صبح بلاوت سے چلے جاتے تھے، ہم لوگ اسکول چلے جاتے تھے، اور شام میں آنے کے بعد ان کے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں، یہ کر رہے تھے، زیادہ وقت نہیں ملتا تھا۔ جی۔ تو آپ کے دادا کی کیا ملازمت ہوئی؟ جیسے کہ نانا تو آپ کے وکیل تھے، اور وہ دادا کا مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم، اچھا، سو سوری۔ جی۔ اور البتہ نانی ماں قصے سناتے تھے کہ ہم لوگوں کا تعلق ویسے فیض آباد سے رہا تھا، ننیال کا، ان کے اپنے آبا و اجداد، جی جی جی، اور فیض آباد سے۔ فیض آباد سے وہ کب یہاں آ گئے، ایسا کچھ ہے کہ؟ وہ کچھ نہیں، اتنا بتاتی تھیں کہ وہ جب چھوٹے تھے تو شاید اس وقت یا کچھ ایسا، غدر کے زمانے میں کافی لوگ وہاں سے آ گئے، ڈاکٹر واگرے کی فیملی وغیرہ، یہ جو اچھا اچھا، ڈاکٹر کرل واگرے جو تھے، غدر کے بعد آ گئی ان کی؟ ہاں، ان کی فیملی پوری آ گئی تھی غدر کے بعد۔ اور ڈاکٹر واگرے کے بھی ہمارے بہت ہی کلوز ریلیشن شپ ہے ننیال کا۔ اچھا اچھا۔ اور ان کے بھائی بھی بڑے چیف جسٹس کچھ رہے تھے، تو ان کو بھی راجہ بہادر کا ٹائٹل ملا ہوا تھا۔ تو ویسے ہمارے لوگ کافی ایڈمنسٹریٹو سائڈ میں کافی ہمارے لوگوں کا دخل رہا ہے، نظم و نسق میں۔ جی جی جی۔ تو آپ کے والد صاحب کب سے وابستہ ہوئے، جیسے طبیب خاص بنے؟ نہیں، میں نے کہا نا، میری پیدائش 1932 کی ہے، جی جی جی، تو جب سے میرے والد وہیں پہ رہے ہیں۔ اچھا، ہاں، بلکہ یہ دونوں پاشا ہیں، دونوں بھائیاں، مطلب میں تو پاشا کہوں گی، مکرم جاں بہادر اور مفخم جاں بہادر بچے تھے جب سے، مطلب بلکہ مکرم جاں کی پیدائش کے زمانے سے میرے والد وہیں رہے ہیں۔ اچھا، جی۔ انفیکٹ مکرم جاں میرے سے کچھ 6-8 مہینے یا سال بھی چھوٹے ہیں۔ جی۔ تو آپ کے والد صاحب کی زبانی کوئی ایسے خاص واقعات آپ نے سنے ہیں وہاں کے؟ آصف جاہی سلطنت کے تعلق سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ کس طرح کا نظم و نسق تھا، اور کیا کس طرح کے حالات تھے تب اس وقت؟ میرے خیال میں اتنا پیسفل زمانہ آپ پھر کبھی نہیں دیکھ پائیں گے حیدرآباد میں۔ جی۔ اتنا خوبصورت زمانہ تھا جبکہ لوگوں میں افراتفری نہیں تھی، جی، آپس میں اتنی شائستگی سے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، اور اتنا خلوص لوگوں میں رہا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تفریق کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے۔ ہمارے گھر میں یہ بات تھی کہ
سوائے اردو کے ہمارے گھر میں کوئی دوسری زبان بولتے ہی نہیں. آپ کی مادری زبان اردو ہی رہی ہے؟ میری مادری زبان اردو ہے. اچھا. بے شک. تو آپ کے والدین بھی اردو ہی بات کرتے ہمارے تھے، گھر اردو میں پڑھتے تھے؟ سوائے اردو کے میرے والد تو بھگوت گیتا بھی اردو میں پڑھتے تھے. آپ کے جی آپ کے گھر میں موجود تھی بھگوت گیتا بھی اردو میں تھی. جی جی جی. تو نیچرلی میری مادری زبان اردو ہے. جی جی جی. اور کبھی ہمارے گھر میں ایک لفظ انگریزی کا کوئی نہیں بولا. اچھا. حالانکہ والد ایڈنبرا میں پڑھ کے آئے کرے، میں کبھی ایک لفظ انگریزی کا ہمارے سے کبھی پاپا بات نہیں کرے، نہ ماما بات کرے. جی. اور ہم نہ پاپا بولے نہ ماما بولے، اماں جان بولے بابا جان بولے. اچھا. تو اب جو افسوس ہوتا مجھے کہ لوگ اتنے انگریز ہوتے چلے جانے، تکلیف دہ بات ہے. جی جی. آپ کی ابتدائی تعلیم وغیرہ کس اسکول میں ہوئی؟ محبوبیہ گرلز اسکول میں ہوئی. اچھا. پہلے اس سے پہلے میں روزری کانوینٹ میں پڑھ رہی تھی. اچھا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے نواب مہدی جنگ اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے. اچھا اچھا. اور میں سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں تھی روزری کانوینٹ میں. جی. مجھے سرٹیفکیٹ ملا تھا میرے اردو کو. اچھا. اس زمانے میں. جی جی. آپ سوچیے تو جو مہدی نواز جنگ جو ایجوکیشن منسٹر تھے تو کس طرح مہدی یار جنگ. مہدی یار جنگ. مہدی یار جنگ. جی جی. تو کس طرح کا سسٹم تھا، جو تعلیم کا جو نظام تھا وہ کس طرح کا تھا؟ آج سے اس وقت کچھ تبدیل شدہ بہت زیادہ ہوگا. پہلے ہماری جو تعلیم ہوئی ہے ہم کو ہر قسم سے، مطلب یہاں پہ بھی اور محبوبیہ میں بھی ہم کو جو تعلیم دی گئی ویسے آج کل نہیں دکھتی مجھے وہ بات. ہم کو جیسے بتاؤں میں آپ کو، اب ہم محبوبیہ میں بھی جب پڑھتے تھے تو ہم کو اردو پڑھانے کے لیے حضرت آتے تھے. ٹھیک ہے، ہم اردو پڑھتے تھے. پھر انگلش کے لیے ہمارے اس زمانے کی انگریز عورتیں آ کے انگلش پڑھاتی تھی. اچھا. انگریز عورتیں آ کر انگریزی پڑھاتی تھی کیونکہ وہ زمانہ بھی پری انڈیپینڈنس کا تھا. جی. اور ویسے پھر ہم کو ہر قسم کی تربیت دی جاتی تھی. ہم کو پالش بنا کے فرنیچر پالش کرنا تک سکھایا گیا. اچھا. ہاں، گڈ ہاؤس کیپنگ ہم لوگ بچپن سے سیکھے ہوئے. اچھا. دیکھیے. جی. یہ آج کل کی تعلیم میں کہاں ہے؟ آج کل کی تعلیم میں آپ ABCD پڑھ لو، 2-4 انگریزی کے الفاظ بولو، دستخط کر دو تو آپ بڑے پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں. جی جی. اور کرایہ کی ڈگریاں بھی مل جاتی ہے آپ کو. جی. آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں بغیر PhD کرے. تو آپ پالیٹیشین رہتے بہت جلدی بن جاتے. جی. گویا نصاب تعلیم ایسا تھا کہ کسی بھی بچے کی مکمل شخصیت بن پاتی. ہر چیز میں آپ، میرا جو ذوق ہے ٹیکسٹائلز کا وہ اس لیے بھی ہے. ایک تو گھر میں مما جو کپڑے پہنتے تھے تو جب بات کرتے تھے اور لوگوں سے، یہ کوئمبتور کا ہے، یہ کوٹا ہے، کوٹا راجستھان سے آیا ہے یہ کپڑا، یہ چندیری ہے مدھیہ پردیش کی، چندیری ایک گاؤں ہے وہاں. تو یہ ہم سن کے میرے کان اتنے وہ ہو گئے. اس کے بعد پھر اسکول میں چھوٹی مصری نے ہم کو، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، بلکہ میں میرے ڈرائنگس کی وجہ سے میں پاس بھی ہوئی. مائکروسکوپ سے ہم کو دکھاتے تھے کہ وول میں کیسا بنت ہوتی اور کیسا اس کا یان ہوتا. تو آپ بتائیے اتنی تفصیل میں ہم کو چیزیں پڑھائی جاتی تھی. آج کون پڑھاتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھاتا. یعنی نہ صرف جو ہے باقاعدہ کتابی نصاب ہی مکمل نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ کو عملی طور پر بھی نالج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لوگوں کے. جی جی. اس وقت کا کچھ، آپ جس وقت اسکول میں تھیں تو اس وقت کا کچھ ماحول اور دور کے تعلق سے کوئی ایسے خاص واقعات، آپ کے اساتذہ کون سے رہے اور آپ کے ساتھ؟ ہمارے کو فرسٹ ایڈ سکھانے کے لیے ڈاکٹر مسز مقبول علی آتی تھی. جی. اور ہم لوگ ان کے اتنے خوفزدہ ہو جاتے تھے جس کی حد. جی. اردو پڑھانا قمرالنساء حضرت پڑھاتے تھے. اور اس زمانے میں بھی میرے اندر جو اردو پڑھنے کا ذوق تھا، میں شفیق الرحمان کی کتاب یا ایسی کتابیں پڑھ کے پیچھے بڑھ جاتی تھی، کیونکہ حضرت کے 5-6 پیٹنٹ الفاظ ہوتے تھے جو ڈکٹیشن میں لکھائے جاتے تھے، وہ پہلے لکھ دیتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی. یہ کتاب شوکت تھانوی، وہ پڑھ کے میں جب ہنستی تھی، بھائی کیا ہو رہا ہے کہتی تھی حضرت. اور اب میں کچھ نہیں حضرت، کچھ نہیں، کیا کر رہی ہو؟ جی میں پڑھ رہی ہوں. یہ خاتون کو بھی حضرت بولتے تھے آپ؟ یہ کیا وجہ تھی؟ پتہ نہیں کیا بات تھی، ہم لوگ سب حضرت بولتے. قمرالنساء حضرت. تو یہ جو گرلس اسکول ہوتے تھے یہاں پہ صرف خواتین ہی؟ صرف خواتین. ہمارے اسکول میں اسٹرکٹ پردہ تھا. اچھا. اسٹرکٹ پردہ تھا. پردے کا نظام کس طرح؟ پردے کا نظام اس طرح تھا، میں نہیں سمجھتی کوئی اور اسکول میں تھا یا ہوگا بھی. یہ جو لیپاکشی کے سامنے کی جو زمین ہے روڈ کی اس طرف کی، وہ پوری محبوبیہ کا احاطہ تھا. جی. اور جب گاڑی داخل ہوتی تھی، گاڑی کو پردے لگے ہوئے ہوتے تھے، اور گیٹ پہ 2 آیا کھڑے ہوتے تھے ادھر اور ادھر، پردے پکڑے ہوئے. اچھا. ہم گاڑی میں سے اتر کے مندر آ جانا. یہ کمان سے ہم لوگوں کو اجازت نہیں تھی باہر کورٹ یارڈ میں آنے کی.
اچھا، یہ جو پردے کا سخت نظام تھا یہ صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ سب وہی تو بتا رہی ہوں میں. نہیں میں جیسے کہہ رہی ہوں نا اس زمانے کے حیدرآباد میں ریلیجن واز ناٹ سو امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈسکس. ریلیجن اپنا نجی معاملہ ہوتا تھا. جی جی جی. گھر میں ہم لوگ پوجا پاٹ کر لیتے تھے, کبھی یہ نہیں ہوا. لیکن معاشرتی سطح پر بالکل اس کو قبول کر لیتے تھے, کوئی اس میں غلط نہیں محسوس کیا جاتا تھا. کبھی نہیں. میرا اسکول ختم ہونے کے بعد میں تڑپ جاتی تھی کہ کوئی مجھے میلاد النبی کے جلسے میں بلائے. ہمارے اسکول میں اتنا بہترین جلسہ ہوتا تھا میلاد کا, میں بتا نہیں سکتی. تو اس میں سبھی مذہب کی لڑکیاں اس میں حصہ لیتی تھیں. آپ کو ایک دفعہ تو یہ ہوا تھا سروجنی نائیڈو کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا گیا تھا. اچھا. تو ایک محترمہ نے اعتراض کیا, رہی ہے تو ہندو ہیں ان کو کیوں بلایا. جی جی. جب وہ بولنے لگی اور حضرت کے بارے میں اور جو تفصیل سے انہوں نے اسلام کا اور اس کا تذکرہ کیا, وہ پریشان ہو گئی. تو اس سے یہ آپ اندازہ لگائیے کہ مذہب بالکل گھر کے اندر نجی رہتا تھا, مگر ہم لوگ حیدرآباد میں پورے سطحی طور پر حیدرآبادی تھے اور صرف حیدرآبادی تھے. بالکل. اور ایک یہ کہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق جاننا پڑھنا کوئی معیوب بات نہیں تھی. بالکل نہیں تھی. مذہب اور اس کی بالکل نہیں تھی. اب آپ بتائیے, آپ کے پاس مہاراجہ بہادر کا تذکرہ کریے آپ. جی جی. شاد کا. جی. ان کا وہ ایک مصرع میں سمجھتے میرے پہ زیادہ بیٹھتا ہے وہ. جی. میں ہوں ہندو, میں ہوں مسلم. جی جی. ہر مذہب ہے میرا. جی. بالکل. شاد کا مذہب شادی جانے. بالکل. ویسے ہمارا مذہب بھی خدا جانتا ہے بس. بالکل صحیح. نہیں ہم ہم کو کبھی کسی سے ملائے جب یہ نہیں بولے انہوں مسلمان ہیں بیٹا, نہیں بولے. اب جیسے داؤد جنگ کا, یہ تمہارے چچا ہیں, اور میں ان کے انتقال تک بھی میں ان کو چچا مانی, بلکہ ان کے گرینڈ چلڈرن سے میں ابھی میرا داؤد جنگ تذکرہ کر رہے ہیں آپ, وہ کس عہدے پر تھے نظام سرکار؟ نواب صاحب کا یہ تھا کہ he was a نواب in his own right. اچھا. تو آپ کے گھریلو تعلقات تھے ان کے ساتھ؟ بہت زیادہ. پورے خاندانوں کے. انہیں آپ چچا کہتی تھی. جی 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 جی. ان کا گھر کوٹھی وغیرہ یہی ہے حیدرآباد میں. جی جی. اور بلکہ ان کی بیگم ابھی, ان کی بیٹی جو ہے ابھی زندہ ہیں, جو اسد اللہ بھائی کی بیوی ہیں. اسد اللہ بھائی جو مہاراجہ بہادر کے صاحبزادے. اچھا. تو اب ان کے بچے محمد اللہ, احمد اللہ, یہ ہم سب ہم لوگ اکٹھے پیدا ہوئے, اکٹھے پلے پڑے. تو مجھے لگتا نہیں کہ ہم کوئی غیر ہیں. بالکل بالکل. یہ بتائیے گا کہ آپ اسکول میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں آپ نے گریجویشن کہاں سے کیا, اور اس وقت آپ کے اساتذہ میں کون تھے؟ میں بڑی خوش نصیب جنت آپا بھی تھے. اچھا. میں ویمنس کالج میں پڑھی ہوں. جی. گریجویشن وہیں سے کیا. جی جی. اور مس شراف تھی اور مس کمار تھی. جی. رحمانی بیگم تھے جو سوشیالوجی پڑھاتی تھیں. جی. میں گریجویشن ویمنس کالج سے کری. میرا یہ اردو میڈیم سے ہی رہا آپ کا؟ نہیں ایسا. ہاں, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے. جی. اس زمانے تک جب ہم داخل ہوئے کالج میں, جب تک جو ہے اردو میڈیم تھا. جی. تو رحمانی بیگم کو بیچاروں کو تکلیف یہ کرنا پڑتا تھا کہ سوشیالوجی کا پورا سبجیکٹ اردو سے انگلش میں ترجمہ کر کے آ کے ہم کو پڑھاتے. جی. تو ہمارا پہلا بیچ تھا جو انگلش میڈیم میں آیا. ہم لوگ 9 لڑکیاں تھے. اس زمانے میں علیہ جنگ وائس چانسلر تھے عثمانیہ. اچھا اچھا. جی جی جی. تو اس سے پہلے تک تو اردو میں ہی میڈیم میں تھا. جی جی جی. اور آپ کے اساتذہ میں اور کوئی قابل ذکر ایسی کوئی؟ قابل ذکر تو سب میں زیادہ میری زینت آپا ہیں, بیکاز جی ان ڈائریکٹلی مجھے پڑھا ہی نہیں, مگر ابھی بیکیم ویری گڈ فرینڈس کائنڈ آف تھنگ. ویسا بہت ہی کلوز رشتہ ہو گیا تھا زینت آپا کے ساتھ. اچھا اچھا. وہاں اردو سبجیکٹ جو لیتے تھے وہ زینت آپا سے نہیں پڑھی آپ؟ نہیں, ہم کو کوئی دوسری ٹیچر. ہاں. اس کے علاوہ سنا یہ ہے کہ زینت آپا کالج میں لڑکیوں میں تحریر کا شوق پیدا کرنے میں, بلکہ ہم سے اردو میں ڈرامے کروائی ہیں. میں بھی ایڈ کری ہوں. ظاہر باتیں نکلی, ان کا لکھا ہوا تھا جو اسٹیج کی. اچھا. وہ خاص طور پر دکنی تہذیب سے بہت زیادہ کرتی تھی, تو چاہتی تھی کہ بھئی اسٹوڈنٹس بھی جو ہے اسی طرح تیار ہو اور وہ لکھنے پڑھنے لگے, بلکہ وہ جو دکنی تہذیب ہے اس کو مختلف ڈراموں کے ذریعے سے اس طرح سے وہ پیش کریں. تو آپ بھی اس میں حصہ لیتی رہی؟ ہاں بالکل. جی. زینت آپا کے ساتھ وہیں سے ہماری دوستی تھی. مطلب ڈائریکٹلی مجھے زینت آپا نہیں پڑھا ویسے. جی جی. ایز اے پرسن میرے کو مس پنجتن پڑھائی تھی, عابد حسین صاحب کی بہن. اچھا. جی. منی آپا پڑھائی تھی. جی. یہ مجھے شہنشاہ بھائی اکنامکس پڑھاتے تھے. جی.
हाँ, हबीबा आपा इंग्लिश पढ़ाते थे, हबीबुर रहमान ताकि साहब। जी जी जी। ये ख़वातीन के नाम सुनकर लग रहा है कि ये वो दौर है जब तब्दीली आ रही थी, बहुत सारी ख़वातीन जो है मुलाजिमत से वाबस्ता हो रही थी, बल्कि दर्स और तदरीस में वो स्कूल की सतह पर हो या कॉलेज में। तो जैसे हम जब हिंदुस्तान की तारीख़ पढ़ते हैं तो लगता है कि 20वीं सदी के बिल्कुल तकरीबन वस्त तक भी इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आई थी ऐसे में, लेकिन हैदराबाद में क्या माहौल अलग था? हैदराबाद में देखिए, एक बात का आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर जितना तालीमी निज़ाम ऊँचे लेवल का रहा हमेशा, और आला हज़रत का ये था कि तालीम पे ज़्यादा सरफा किया उन्होंने। अच्छा, कि अपने आप बताइए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी जब बनी है यहाँ पे, वैसे पहली यूनिवर्सिटी मैंने समझ से मुल्क में कहीं थी। जी जी। तो हमारे पास और उनका अपना ये भी था ना, अगर तालीम के हक़ में नहीं होते तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को क्यों ग्रांट देते थे? जी, तालीम न सिर्फ उस्मानिया यूनिवर्सिटी बल्कि यहाँ से हट कर भी दूसरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जी जी। रामन इंस्टीट्यूट इन बेंगलोर है। अच्छा। हाँ, और पुणे में एक और एक इदारा है जहाँ पे वो लोग महाभारत छापने के लिए कुछ रकम मांगे पहली दफ़ा, तो वो अलॉट किए, फिर इसके बाद कम पड़ रहा तो फिर और मांगे तो फिर दिए हैं। तो ये जो लोगों में गलत फहमी है कि कंजूस थे, गलत बात है। और ये बोलना कि तासुब रखे, हमारे शहर में तासुब का लफ्ज़ था ही नहीं कभी, बिल्कुल कभी नहीं था। आप कोई और ऐसे ख़ास वाक़यात बता सकती हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं जो आज अक्सर लोगों के जहनों में मीर उस्मान अली बादशाह के दौर के हिसाब, जैसे अभी आपने कहा तासुब की बात या किसी तरह की, लेकिन ये बात सच है कि मीर उस्मान अली बादशाह ने ग्रांट देने में, वो मंदिरों को देने की बात हो या तालीम के लिए वक्त करने की बात हो, तो उन्होंने तो इस तरह के बहुत सारे इक़दाम किए हैं। बिल्कुल। तो आप ख़ास कुछ ऐसी रोशनी डाल सकती हैं ऐसी कोई? नहीं, बिल्कुल है। इसलिए है कि देखिए, तालीम के हद तक तो मेरे ख्याल में जितने ग्रांट्स आला हज़रत दिए हैं, मैंने समझ से कोई बादशाह दिया है। जी। और दूसरी बात ये है कि आपको ये बताऊं, मैं आपको शायद पता है कि नहीं मालूम, बेला विस्टा के बाजू अभी भी एक हनुमान मंदिर है जी, जहाँ के आप अभी महंत साहब अगर जिंदा हैं तो महंत से आप बात करिए, मिलिए, बताएंगे। वो बेला विस्टा से फूल जाते थे रोज पूजा के लिए। अच्छा। बेला विस्टा से उनको अनाज पानी मिलता था। आप बताइए फिर। तो ये जो बातें हैं गलत बातें हैं, बल्कि मेरा तो एक दफ़ा झगड़ा भी हुआ था बर्मा में। वहाँ हमारा जो कल्चरल मिनिस्टर था, वो मेरा इंट्रोडक्शन करा वहाँ के कल्चरल मिनिस्टर से कि ये शी कम्स फ्रॉम हैदराबाद सर विद माइजरली निज़ाम इज़ देयर। मेरा खून खोल गया। मैंने कहा आप हैदराबाद आए थे कभी? आप जानते थे क्या? तो प्लीज़ डोंट टॉक लाइक दिस। अगर वो होते तो मैंने फट कहा इनको, यहाँ ग्रांट दिए, वहाँ ग्रांट दिए। मैंने कहा आप बताइए, इतने पूरे राजा रजवाड़ों में किसी ने कोई ऐसा ट्रस्ट बनाया है जहाँ के विडोज़ के हलक गीले होते हैं अभी भी? कोई बादशाह ऐसा करा है क्या? बताइए। उस ट्रस्ट का नाम अपने निज़ाम ट्रस्ट। तालीम के अलावा कई लोगों को विडोज़ को तनख्वाहें मिलती हैं। फिर तो मैंने कहा बताइए कोई है? अगर कंजूस होता वो बादशाह तो ऐसा क्यों करता? जी जी जी। और शहद अपने ऊपर नहीं खर्चे तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि कंजूस है। जी जी जी। और ऐसे कौन से इक़दाम रहे उस दौर के, मीर उस्मान अली बादशाह के दौर में, और कौन से ऐसे इक़दाम रहे जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, या समझिए बिल्कुल किसी मज़हब की पाबंदी के बगैर हर एक के लिए, वो हिंदू के लिए हो, क्रिश्चियन के लिए हो, कौन से ऐसे उनके ग्रांट्स कहाँ नहीं गए ये बताइए। आप डॉक्टर दाऊद अशरफ की किताब पढ़िए तो पता चलेगा आपको। बिल्कुल। आपको जाइए आर्काइव में जाइए, देखिए, मालूम होगा आपको कि कितने किशन बाग का मंदिर है, फलाना मंदिर है, ये मंदिर है, कितने मंदिरों को उनके पास से पैसा मिला है जी। और तकरीबन कितनी होती थी हैदराबाद में जी। और हमारे पास हिंदू त्यौहार भी, हिंदू त्यौहार के अलावा मुहर्रम में भी हमारे पास जो नौकर वगैरह होते थे वो छुट्टी मांगते थे, बोलते थे। उनको पंडुगा का मतलब नहीं मानता, पीरला पंडुगा बोल के निकल जाते जी जी जी। मैं क्या होता था कि अपने बच्चे को बीके आलम का जो हाथी होता था उसके नीचे जाके लेकर आए तो लोगों को लगता था कि हमारा बच्चा सेहतमंद रहेगा, उसकी उम्र बढ़ेगी। यानी एक ऐसी रवायत था कि जो अलम निकलता था। मेरे पास खुद मैं बंजारा हिल में जब आकर रही तो मेरे पास एक कपड़े रहता था, नौकरी करती थी वो औरत मेरे पास, शहजादी आपा के पास, उसका मियाँ माली था।
میرے سے بولی پیٹر پنڈو کا آ رہا، ہم گاؤں کو جاتے، ہم گاؤں کو جاتے. میں تو کیا کرتی جا کے وہاں ہمارے گھر میں علم لگی بیٹھ کنٹم بولی. جی جی. تو یہاں پہ یو نو ایون امنگس دا پورسٹ آف پور ہمارے پاس تعصب نہیں تھا، یہ بتانا چاہ رہی ہوں میں. جی 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 بالکل. اب آج کل تو ہندوؤں کی زبان ہندی ہو گئی جو مجھے جب نہیں آتا، اور اردو کو مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا ہے کہ بھئی یہ مسلمانوں کی زبان ہے. ہندوؤں کی زبان سنسکرت ہے، مسلمانوں کی زبان عربی ہے. اردو ہماری زبان ہندوستانی، ہر ہندوستانی کی زبان ہے کیونکہ اردو ہندوستان میں پیدا ہوئی. کیا حیدرآباد میں بھی یہ جو تعصب کا ماحول پیدا ہوا ہے یہ پولیس ایکشن کے بعد سے ہوا ہے؟ بہت بات سے ہوا ہے. جی. آج کل کے آپ کی نظر میں وہ کون سی ایسی محرکات رہے ہوں گے جو یہاں کے ماحول کو بھی تبدیل کر دیے؟ پتہ نہیں. اب یو نو میں جب بات کرتی ہوں تو لوگ بولتے ہیں آپ کی اردو بڑی اچھی ہے، آپ اردو میں کیوں بات کرتی. اچھا میں جب ساڑیاں ڈیزائن کرتی ہوں تو اس میں جو بلاک ہے وہاں پہ بھی اس میں بھی میں اردو سگنیچر رکھی ہوئی. اچھا. ہاں تو بولے آپ اردو میں کیوں لکھتے؟ میں نے کیوں آپ نہیں تو مسلمانوں کے میں یہ غلط بول رہے ہیں، یہ پالیٹیشنز بنا کے بول رہے ہیں، غلط بات ہے. اور میں ان کو ہر ایک کو بولتی ہوں کہ یہ قلعہ مولا سے نکلی ہوئی زبان ہے، اس میں برج بھاشا بھی ہے، اس میں ہندی بھی ہے، اس میں عربی، اس میں فارسی بھی ہے. کمبینیشن آف لینگویجز ہے یہ. اٹس اے بیوٹیفل لینگویج. اٹس لائک اے برائڈ جس کو سجایا جاتا ہے، اس کے ہر زبان کی خوبصورتی لا کے اردو بنائی گئی. تو اردو حیدرآباد میں ہندوستان میں پیدا ہوئی، ہر ہندوستانی کی زبان ہے. میں نے کہا آزادی کے زمانے زندہ باد جو نعرے لگاتے تھے وہ کون سی ہندی تھی؟ جی. میں تو بے تو سوالت کرتی ہوں لوگوں سے. جی. نہ صرف زبان کے تعلق سے تعصب بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہماری معاشرتی سطح پر میں لندن میں میرے کو تعجب ہوا سن کے. ایک مسلم ہوسٹس میرے سے بولی کہ ایک مسلمان عورت اپنے بچوں کو بولی ان کے بچوں سے نہیں کھیلنا، وہ لوگ ہندو ہیں. میں تو بولی اگر میرا بس چلا تو میں جا کے اس سے پوچھوں کہ تیرے آبا و اجداد کیسا پل کے بڑے ہوئے، تو کیا بکواس کر. یو نو ہندوستان میں پہلے کبھی نہیں تھا یہ، اب بہت زیادہ ہو گیا. جی جی تکلیف. جی. حیدرآباد میں منائے جانے والے ایسے تہوار یا جو مشترکہ تہذیب کے ترجمان ہوں، ایسے کچھ اور بتائیے گا واقعات یا پھر ایسے. میرے اپنے زندگی کا ایک بات آپ کو میں بتانا چاہوں گی. میری والدہ کا انتقال 1970 جنوری میں ہوا. جی. اور اس کے پہلے والی عید پہ، رمضان کی عید پہ میں ایک ایسی پہنی ہوئی ساڑی پہن کے آئی. جی. تو خفا ہوئی. تم کو پرسوں میں ایک نئی ساڑی دلائی تھی، کیا ہوا؟ وہ کیوں نہیں پہنے؟ سب دن چنگے، عید کے دن ننگے. شرم آنی چاہیے تم کو، جاؤ بدلو. تو ابھی تک بھی تم کے والدہ نہیں ہے تو میرے کو ڈر لگتا. میں عید بقرعید کو نئی ساڑی ابھی آج تک بھی میں خرید کے پہنتی ہوں، چاہے وہ کاٹن کی ہو چاہے کوئی ہو، مگر نیا پہنتی ہوں. کیونکہ ہم کو اس بری طرح سے ڈانٹ کے بات کی تھی ماما، تو مجھے اچھا نہیں لگا تھا. ایک وہ اور ایک اگر بیگ میں پرس میں قلم نہیں نکلا. تم پڑھے لکھے ہوتے بیٹا تو قلم رہتا تھا. تو اب جب سے ہر پرس میں قلم، ہر عید تہوار کو میں نئی ساڑی پہننا میرے لازم ہو گیا ہے، کیونکہ ماما کے الفاظ یاد آتے ہیں. ہم الگ قسم سے پل کے بڑے ہوئے، یہ ماحول کچھ اس طرح کا اتنا بدل گیا ہے کہ تکلیف ہوتی، روحانی تکلیف ہوتی. جی بالکل. یعنی معاشرتی سطح پر اعتقادات بھی بالکل اتنے لمیٹڈ ہو گئے وہ تھے پہلے اتنے ایک محسوس ہی نہیں ہوتا تھا. اچھا کرسمس میں میرے کو یاد ہے، میں چھوٹی تھی، آئی تھنک مجھ سے بھی 9 years old or something. ہمارا جو چوکیدار تھا اس کی جو بیٹی تھی، ہم کھیلتے تھے ساتھ میں. تو وہ لوگ آل سینٹس کی چرچ کو جا رہے تھے. تو میں ماما سے بولی میں بھی جاؤں. جاؤ بیٹا، کہاں سے کرشنا بولو کہاں سے کرائسٹ بولو، ایک ہی بات ہے. تو یو نو دا وے وی بین براٹ اپ، وہ بہت امپورٹنٹ. بہت صحیح. اسی لیے میں بولتی ہوں کہ گھر میں ماں کی گود بڑا درس ہے. اس کے بعد آپ دوسرے اسکول میں جاتے، کالجز میں جاتے، مگر ماں جو سکھاتی وہ بات آپ کبھی مر گئے تو بھی نہیں بھول سکتے. بالکل صحیح بات. تو وہ چیزیں گھر میں سکھانا پڑتا بچوں کو. آج کل اماؤں کو فرصت کہاں ہے کٹی پارٹیز اور ٹی وی سے جو بچوں کو صحیح طرح سے. یہ بات صحیح ہے کہ خاندانی ماحول ہی دراصل کسی کی بھی شخصیت سازی میں بہت اہم رہتا ہے. ان کے ذہن وہیں سے بننے لگتے ہیں. تو اب گویا آپ کے مطابق گھر کا ماحول اس طرح بدل گیا ہے کہ اب اس طرح سے پرورش بچوں کی نہیں ہوتی. ہماری دادی ایک مہینہ بیٹھ کے
एक महीना पूरा, जी। कार्तिक महीना पूरा हम बच्चे सब नहा धो के 6 बजे तैयार, बड़े लोग सब पूजा वूजा खत्म करके आके आंवले की झाड़ की पूजा करके दादी बैठते थे। जी। वहाँ हम 2 चीज़ों के लिए बैठते थे, हमारी नीयत बहुत ख़राब थी। वहाँ पर जो मेवे, सूखे मेवे को सब लड्डू रहते थे, लड्डू में नीयत रहती थी। जी। और दूसरे दादी की कहानी। जी। दादी की कहानी का हर कहानी के बाद एक सेंटेंस जो रहता था, अच्छा। वो जहन में भर जी, जाता। जी। झूठ बोले तो पाप लगता। जी। ऐसे सिखाते थे इस किस्म से, ये करो तो ये बुरा है, ये करो तो अच्छा है। जी। तो उससे आप बचपन से आपका जहन बनने लग जाता। जी। तो बचपन में आपको जो तरगीब मिलती वो सब में अहम चीज़ हो जाती है। बाद का स्कूल कॉलेज का तो बात है। तो ये कि मुहर्रम की मजलिसें होती थी या मिलादुन्नबी के बिल्कुल। जलसे होते थे, तो दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उसमें हिस्सा लेते और बिल्कुल बाकायदा होते थे। शिरकत होती थी। मैं इन आइटम की जोड़ी में भी मैं गई हूँ जी। मुहर्रम में। जी। और कहाँ कहाँ इस तरह की तकरीबात होती थी और कैसी तकरीबात होती थी? वहाँ की तो बहुत बड़ी होती थी। भाभी जान के अम्मा के पास, इनके पास इनायतम की जोड़ी में तो जी। ज़बरदस्त होता था मुहर्रम का। जी। और मैं अभी नसर स्कूल में अनीस को बोल के रखी हूँ, तो अब उन्हें हर साल मुझे बुलाने लगे हैं मिलादुन्नबी पे। जी। जी। मैं तो मैं बहुत मिस कर रही थी कि जी। कोई नहीं बुलाया। एक अभी भी कुंडे खाने कोई नहीं बुलाता। तो ये भी होती थी, इसमें भी सब लोग शिरकत करते थे? बिल्कुल। वहाँ भी कोई इस तरह से हमको नहीं, कभी नहीं। जी। अलबत्ता मैं सुनी कि एक दावत में, एक मजलिस में शायद कोई पारसी साहब बुलाए गए थे, मैं नाम नहीं लूँगी, उनको बताते जब वो उन अपने पारसी टोपी पहन के जब दाखिल हुए वहाँ पे, तो कोई एक मुसलमान साहब दूसरे से बोले इनका दिमाग ख़राब है, नॉन मुस्लिम को क्यों बुलाया और समथिंग लाइक। जी। जी। तो वो जो होस्ट थे जी। उन्होंने कहा मैं सुन लिया आपने जो कहा, आपने गलत कहा है। यहाँ पारसी नहीं, वो जो बैठे ना पूरे वो सब हिंदू हैं वहाँ जितने लाइन से बैठे हैं। जी। एतक़ाद की बात है, आप इसमें दखल नहीं दे सकते। जी। तो इस तरह से हम लोग सुन के किस्से और रहे वैसे हैं, नहीं तो हमारे लिए बिल्कुल उसी तरह मुसलमान घरों की ख़वातीन हो के हजरात, ये लोग भी दूसरे जो मज़ाहिब के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं हमारे घर में करते थे, हमारे घर में तो जी। 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 और हमारे घर में ये होता था नहीं कि खूनी रिश्ते से ज़्यादा आई थिंक ये रिश्ते बहुत अहम हो जाते थे। जी। तो हर फंक्शन में सबका आना लाजिम हो जाता था। जी। बिल्कुल। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हैदराबाद का जो माहौल रहा है तकरीबन 1948 से पहले का, यानी पुलिस एक्शन से पहले का, ये वाज़े तौर पर बिल्कुल अलग सा माहौल रहा। बिल्कुल ही अलग। और जब पुलिस एक्शन हो जाता है उसके बाद हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। तो ये जो बदले हुए हालात थे, वो हालात के वो कौन से ऐसे हालात रहे थे, या उस दौर में लोग किस तरह से एहसास कमतरी का एक तरह से शिकार हो गए थे, या फिर उनमें तब्दीली किस तरह से आ रही थी? क्या उस ताल्लुक से आप कुछ बता सकती हैं? मेरा ख्याल है एकदम 48 के फ़ौरन बाद तो नहीं हुआ जी। अब रिसेंटली बहुत ज़्यादा होने लगा है ये तासुब और अफरा तफरी, और ये जो अब इधर एक 15-20 साल तो ज़्यादा होने लगा, पहले इतना नहीं था। अब इमीडिएटली आफ्टर पुलिस एक्शन से अच्छा खासा था। पंडित नेहरू आए, डॉक्टर राधा कृष्णन आए करे, सभी लोग मिलना जुलना बरकरार था। और एक बात भी ये है, जैसे अब मैं भी जैसे हूँ तो मैं भी ये चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी तक मैं मेरे रवाबित वैसी रहूँ। जी। जो रहे हैं। जी। अब मुझे फलाना बहुत पैसे वाला है, उन्हें दावत में बुलाया तो जाना कोई ज़रूरी नहीं है, मगर मेरे वालिदैन के जो फैमिलीज के साथ कॉन्टैक्ट्स रहे हैं उन घरों में मैं अभी शादियों में मंजों से लेकर आखिर तक कर जाती हूँ, क्योंकि मेरा दिल वहाँ कल्चरली वी आर कॉमन पहली बार, और हम पल के बड़े हुए वैसे माहौल में और रहे वैसे लोगों के साथ। अब ये मैं नए दोस्तियाँ मैं अब नहीं कर सकती, ये नामुमकिन है। और ये नए बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरा पुराना ढंग ही मेरे को ख्याल बातों में अभी भी जाके फातिमा आपा के पास, उनके पास शाम में दिल लगा जाके बैठ जाती। जी। मोहतरमा, जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि मीर उस्मान अली खां का जो दौर रहा था, उस दौर में बिल्कुल मज़हब की तखसीस के बग़ैर उन्होंने तमाम रियाया को एक तरह से देखा, बिल्कुल, और तमाम अफराद की मदद में कहीं भी कोताही नहीं की। लेकिन हम जैसे मैंने कहा कि 1948 के बाद पुलिस एक्शन के बाद माहौल बदलता है,
اور ان دنوں دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم کئی ایسے مقامات ہیں، کئی ایسی عمارتیں ہیں جو بالکل بدل گئی ہیں، ان کو نہیں ان کو بالکل جان بوجھ کے توڑا تو گیا. ایسے کون سے ایسے خاص مقامات ہیں جو آپ کی یادداشت میں ہیں، جو پہلے کچھ اور تھے لیکن اب ان کی شکل بدل اب گئی ہے، ان کا ہیں کہاں استعمال یہ بدل بتائیے، گیا ان کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے. جی، جس طرح سے جیسے مثال کے طور پر محبوب مینشن کو ہی لیجیے، جی محبوب مینشن کو ہی لیجیے. جی اچھا وہاں پہ اگر اس کو آپ کو اس کا احاطہ استعمال کرنا ہے تو کوئی ضروری نہیں تھا کہ جتنے بڑے بڑے پیڑ ہیں پہلے ان کو کاٹو. جی کاٹ کے کیا بنا رہے ہیں آپ وہاں پہ؟ کوئی اچھی چیز بنائے، گندا فروٹ مارکیٹ بنا کے چھوڑے آپ. محبوب مینشن میں پہلے کیا کس طرح کی محبوب بادشاہ مینشن کا تھی؟ تھا وہ جی مینشن. جی تو اس مگر وہ ڈیوٹی برقرار رکھتے تو آج ایک ہیریٹیج سائٹ رہتا تھا. جی 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 ہم ہندوستانیوں کی سب میں بڑی کمزوری یہ ہے کہ جی ہم لوگوں کو وہ لفظ نہیں معلوم ہیریٹیج کیا. بالکل ہر قسم سے، چاہے اپنی زبان رکھنے کا، اپنے ماحول کو برقرار رکھنے کا، اپنے پوشاک کو برقرار رکھنے کا، جی اپنا رہن سہن برقرار جی رکھنے جی کا، ہمارے اندر وہ ہے ہی نہیں. جی تو یہ محبوب مینشن کے علاوہ بھی ہے، مگر یہ تو جی میرے کو زیادہ تکلیف دہ دکھتا. جی اتنا بڑا محبوب مینشن تھا جی تو اب وہ جا کے کیا ضرورت ہوگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی، جیسے یہ بالکل ابھی ہمارے سامنے کی بات ہے، چار مینار کے پاس، چار مینار کے دامن میں جو مندر تیار ہو گیا ہے. آپ مت بولیے، مجھے روحانی تکلیف ہوتی ہے. آپ کو اس کا قصہ میں سناتی ہوں، جی وہ ریکارڈڈ ہونا چاہیے. جی بولیے گا. مسٹر پرتاپ سنگھ پولیس کے آفیسر رہے ہیں. جی ان کا انتقال ہو گیا، نہیں تو میں ان کا بیان دلواتی آپ کو. جی پرتاپ سنگھ نے کہا مجھ سے کہ جی ایک آدمی آیا میرے پاس، جی آ کے بولا صاحب میرے کو پہچانے. تو میں بولا نہیں، میں نہیں پہچانا. جی چلے میں فلاں اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، آپ اور میں کلاس میٹس تھے، جی میں ڈراپ آؤٹ ہو کے چھوڑ دیا تھا، جی مگر دیکھو میں یہاں مندر بنا لیا ہوں، آپ کو پینشن ہو گئی، آپ کو کیا مل رہا اور میرے کو کیا مل رہا. جو اچھا ہاں جی تو اب آپ بتائیے، ایک سڑک چھاپ آ کے وہاں بنایا، لوگ اس کا پیر پڑتے ہیں پنڈت بول کے. جی کس پہ لعنت بھیجوں؟ آپ بھی چونکہ ایک عمر کا اتنا لمبا عرصہ یہاں گزاری ہیں، تو آپ ایسی کوئی مندر وہاں نہیں دیکھتی تھی چار مینار کے دامن کبھی میں؟ نہیں دیکھے. جی وہ ممالک کے محروسہ لکھا ہوا پتھر تھا، اس پہ ہلدی کنکو لگا کے مندر بناتے بھی کیا بات کر رہے ہیں. جی وہ بھی ویسی ہے. جی رامیا کا کرسی کو لگا دے کے وہاں پہ بشیر باغ میں ایک مندر بنا دیے. کیا مطلب؟ اچھا وہ بشیر جو باغ میں بشیر جو باغ کا مندر جو بنی مندر ہے. ہے، جی نظام کالج کی چپراسی کا کمرہ تھا، وہ جی جی اس کو مندر بنا دیے. جی اور روڈ نمبر 12 میں قبرستان کے اوپر ایک چھوٹی مندر بنا دی، روڈ پہ حائل ہے. جی جیسے اگر دبئی میں اگر پورے مندر ہیں، قبرستان مسمار کر کے روڈ برائڈن کریں، ہم کو بھی کرنا چاہیے. جی بالکل کرنا چاہیے. جی 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 بھگوان سڑک پہ آ کے نہیں بیٹھتا. جی سوری آئی ایم ویری مچ. چار مینار کی جو تاریخی عمارت ہے، اس کے اس مطابق آپ کچھ اور بتا سکتے ہیں؟ تو اور اوپر ایک کا چیز جو بولوں میں آپ کو، اس زمانے میں مسٹر لوتھر جی میونسپل کمشنر تھے. جی اس زمانے کا وہ جو اے ایس آئی کا بڈا تھا، نام یاد نہیں ہے اس کا مجھے. جی ہم لوگ ایک سیمینار کرے تھے گولکنڈہ سوسائٹی کے تحت. جی کہاں پہ؟ شاپور واڑی میں، ہال میں. اچھا وہاں پہ جی میں اٹھ کے، آئی واز دی اونلی ون، آئی گاٹ اپ اینڈ آئی سیڈ میں ہندو ہوں مگر میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں. میں نے کہا مسٹر لوتھر آپ کمشنر ہیں، پرمیشن کیسا ملا اس کو وہاں تعمیر کرنے کا؟ جی 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 ہے نا؟ جی جی بالکل. چپ. پھر وہ بڑے میاں سنا کینسر ہو کے مر گئے، تو میں ان سے بھی پوچھی آپ اے ایس آئی سے ہیں، جی یہ تو مانیومنٹ ہے، جی اس کے اندر کوئی لکڑی بھانس سے گھسا کے کچھ بنا رہا اور آپ چپ کیسا ہیں؟ بالکل صحیح بات. یہ وہاں وارنگل کا ٹیمپل کا بھی آ کے میں کمپلین اے ایس آئی کو دہلی کو بھی لکھی تھی، کچھ جواب نہیں آیا. کون سی مندر ورنگل وہاں کی کا بتا جو رہے ہیں؟ 1000 پلر ٹیمپل ہے، جی اس میں کیا تبدیلی اس میں کیا ہے، ایک زمانہ تھا جب میں پہلی دفعہ وارنگل گئی تھی تو ڈھونڈنا پڑا تھا وہ مندر کہاں ہے. جی جی اب جو ہے اس کی باؤنڈری وال کے اطراف کنسٹرکشن ہو گیا ہے. اچھا وہاں پہ جو نندی بول رہتا، اس جی کے پاس ایک بڈھی بیٹھ کے تیل ڈال رہی، پھولا ڈال رہی، اس کو غارت کر رہی ہے. یعنی کیا ہے یہ؟ جی 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 سوری جی آپ مت کریے ایسی باتیں، میرے کو تکلیف. آپ نے ابتدا میں اپنی گفتگو میں بتایا تھا کہ چار مینار کے اوپر جو کمرے بنے اس میں ہوئے مندر ہے، ہیں، مسجد ہے، سب ہے اسی میں ہے. اچھا ہاں تو وہاں پہ ہمارے نانا پوجا کرتے تھے، بیٹھتے تھے رات میں جب کرتے ہوئے. جی 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 تو وہ مندر ایک کمان میں مندر بنی ہوئی ہے اوپر کی طرف، پلر میں، چاروں پلر میں ہے. اچھا چاروں پلرس میں مندر اور مسجد الگ الگ جگہ الگ پر. ہیں. جی یہ جی ہاں بنے ہوئے ہیں. اب جی ہم کو نیچے نہ مسجد بنانے کی ضرورت ہے، نہ مندر بنانے کی جی ضرورت ہے. اور آپ ایک 400 سال پرانی ایک عمارت رکھی ہوئی، اس کو غارت کر رہے ہیں. جی
تو چار مینار کے میناروں میں مسجد اور مندر رکھنے کا مقصد یا منشا یہی تھا ہوگا کہ بالکل قطب شاہی دور کا تو مشہور ہے نا کہ وہ لوگ تو بسنت پنچمی مناتے تھے، پورے دکان پیلے ہو جاتے تھے، لوگ کپڑے پیلے پہنتے تھے. ہمارا حیدرآباد ہمیشہ سے یہ ایسا رہا ہے، کبھی ایسا نہیں تھا کہ تعصب کا لفظ ہمارے لوگوں کے ڈکشنری میں تھا ہی نہیں. جی جی وہ بسنت پنچمی کا جو تہوار تھا اس میں دونوں شرکت کرتے تھے اور وہ اسی طرح پورے دکانوں کو پیلے پھولوں سے سجایا کو جاتا تھا. جی تو دکانوں وغیرہ کو بھی یقیناً سبھی شرکت کرتے ہوں گے. جب بادشاہ وقت اگر ملتا ہے تو رعایا پوری ساتھ دینا ضروری ہے، ظاہر ہے. اور اسی مشترکہ تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے شاید انہوں نے یہ اقدام کیا تھا کہ بالکل. جی اگر ویسا نہیں ہوتا تو اکنا مادنا کو کیوں لیتے تھے؟ جی بالکل. تیلگو پوئٹری پہ کیوں اتنا ٹائم دیتے تھے؟ جی بالکل. کلچر کا کمبینیشن کرنا تھا. جی 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 بالکل. اور اس دور کے کچھ ایسے مخصوص واقعات ہیں جو خاص طور پر مشترکہ کلچر کے ترجمان ہو، ایسے کوئی واقعات آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ تو جیسے میں نے کہا مفتی الانام اسکول کا بھی. اچھا ہاں جی بتائیے کیا جی. سکھدیو نارائن صاحب کے والد کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. وہ مفتی الانام اسکول کے بارے میں بتا رہے ہیں. جی جی. تو وہاں پہ ہمارے رشتے داروں میں کیا نارائن نام تھا، ان کا نام یاد نہیں آ رہا. سکھدیو نارائن کے والد، جی ان سے بات کر کے نام بعد میں دوں گی آپ کو. جی. اور اکبر علی خان صاحب. جی یہ لوگ بیٹھ کے طے کر کے اسکول شروع کرائے تھے. اچھا. کیونکہ اکبر علی خان صاحب میرے والدہ کے انتقال کے بعد کرسی کے لیے آئے تھے تو جی بات چیت ہوئی تھی. تو اسکول کا بول رہے تھے بہت برا حال ہو جا رہا، اچھا نہیں ہے. جی جی جی. تو یہ اس اسکول میں اس دور کے سبھی لوگ وہیں پڑھتے تھے. بہت اچھا اسکول تھا. جی. اور ویسے یہاں پہ میرے خیال میں محبوبیہ اپنے نوعیت کا ایک ہی اسکول تھا جو فنشنگ اسکول کے برابر تھا. انفیکٹ ایک زمانے میں پرنسس ایسرا اور میں بیٹھ کے بات بھی کیے تھے. جو کنگ کوٹھی میں ہاسپٹل بنایا گیا وہ بلڈنگ لے کے اس میں گرلز فنشنگ اسکول کرنا چاہ رہے تھے. لوگوں کو پیرس میں یا وہاں جا کے فرانس میں جا کے فنشنگ لینے کی ضرورت نہیں، ہم یہیں پہ شروع کریں. جی جی. وہ ہوا نہیں انفارچونیٹلی. اور ایسے کون سے اسکولس یا اور ایسے کون سے ادارے رہے تھے جس میں دونوں مذاہب کے لوگوں نے حصہ لیا، بلکہ ان کی کوششوں سے یہ قائم ہوئے اور آگے بڑھے؟ کچھ اس طرح سے ہے آپ کے ذہن میں؟ ہر اس میں میرا خیال ہے اب جیسے قطب شاہی دور کے لے لیجیے آپ، وہاں کے جو وہ ہیں آپ اس میں بھی آرکیٹیکچر میں دیکھیے، عثمانیہ یونیورسٹی کے آرکیٹیکچر میں دیکھیے ہندو مسلم کمبینیشن ہے آرکیٹیکچر میں. وہ تو ہمیشہ سے رہا ہے اپنے پاس. تو اپنے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. آج کل کے لوگوں کو سمجھ میں آنا مشکل ہو جاتا ہوگا، مگر اپنے پاس ہمیشہ سے تھا. قطب شاہی دور سے لے کے آصف جاہی دور تک کا رہا ہوا، ہماری زندگی تک تو ویسے ہی رہے گا. اس کے بعد پتہ نہیں. اللہ حافظ. جی محترمہ، آپ کے روابط پرنسس درِ شہوار سے اور پرنسس اسرا سے بھی رہے ہیں، تو یہ خواتین کس مزاج کی تھیں، اور خاص طور پر حیدرآباد کی خواتین کے لیے یا ان کی ترقی یا ان کی تعلیم کے لیے؟ پرنسس درِ شہوار نے بہت کام کیا ہے. جی بہت کام کیا ہے. انفیکٹ پرنسس کا تو اردو سیکھنا، جی اور پھر یہاں کے ویمنس ونگ کا کچھ آکسیلری ویمنس کچھ بنائے تھے، کافی کام کرتے تھے. اور وہ میٹنگ میں آئے تو ہر آئینت کاٹن کے وائٹ ساڑیاں پہن کے آتے تھے. اچھا. اور اتنی ڈگنیفائڈ لیڈی میں اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھی. جی. ناٹ ایون کوئین ایلزابتھ. جی. اتنی ڈگنیفائڈ، ایوری انچ رائل. ویسے بول چال میں، لب و لہجے میں، بات کرنے میں، ہر چیز میں اتنی زیادہ ان میں وہ تھی کہ بہت ہی روبدار چہرہ بھی تھا، پرسنالٹی تھی. اور جب بات بھی کرتی تھی تو لگتا تھا کہ کوئی رائلٹی بول رہی ہے. کمانڈنگ نہیں، جی جی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اتنی ڈگنیفائڈ کہ بے ساختہ آپ کا جی چاہتا تھا کہ ادب سے جھک جاؤ ان کے سامنے. جی. باقاعدہ کوئی ایسے ادارے وغیرہ ان لوگوں نے قائم کیے تھے کیا جس میں خواتین کی تعلیم و تربیت ہو سکے؟ کچھ ایسے ادارے وغیرہ ان کے؟
میں سنی تو تھی، پتہ نہیں پرنسس در شوار کرے ہیں مجھے جی مگر اب نہیں معلوم، مگر اب تو بعد میں جو در شوار کا نام سے نا چھوٹے چھوٹے مفت حمدہ بہادر جو ہاسپٹل بنائے، جی جی یہ تو بات کی ہیں، لیکن اس دور میں جس دور میں وہ لوگ یہاں تھے تو کیا ایسا خاص طور پر ترقی کے لیے اس زمانے کا تو یہ تھا نا دیکھیے، پورا شہر ان کا خود کا اپنا تھا، تو ان کو الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اسکولس میں کالجز میں جو بھی لانا تھا چینجز لائے ہوں گے، مگر نہیں جیسا ہم اس سے پہلے کی بات حیات بخشی بیگم کے تعلق سے سنتے ہیں کہ بھائی اس دور میں وہ خاتون نے سرائے بنائے، مساجد بنائے، اور لڑکیوں کا پہلا مدرسہ جی جی آن دا وے ٹو پوچم پلی رائٹ ہینڈ پہ دکھتا تھا حیات بخشی بیگم کا. حیات نگر میں ہے وہ یا کہیں اور؟ حیات نگر ہی ہوگا وہ. آپ پوچم پلی جاتے ہوئے رائٹ ہینڈ کو دکھتا. میں ٹورزم والوں کو بولی تھی کہ یہاں پہ اجازت نہیں ملنی چاہیے، اس کے سامنے کچھ نہیں بننا چاہیے، یہاں ایک بورڈ لگائیے آپ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ حیات بخشی بیگم کا یہ مسجد جو ہے ان کی ہے، بنائی ہوئی ہے. یہاں پہ پہلا لڑکیوں کا مدرسہ بنا. جی اس بات کی تصدیق کے لیے وہاں کوئی ایسا بورڈ لگا ہے؟ مطلب لڑکیوں کا مدرسہ تاریخ سے پڑھے ہیں آپ؟ نہیں تاریخ سے پڑھے نہیں ہیں ہم دیکھے ہوئے مسجد تو ہم بتائیں. مسجد تو ہے، مدرسے کے بارے میں پڑھی ہوں. ناصر الدین صاحب مجھے وہ کتاب دیے تھے، دکن کی مشہور شہزادی، جی اس میں تذکرہ ہے. جی ان کا تذکرہ ہے. جی تو وہاں سے پتہ چلا مجھے. مگر ہمارے پاس جو ہے ہمارے جیسے بیوقوفوں کی بات کوئی سننا نہیں چاہتا نا. وہاں بورڈ لگا ہے نا آج تک. جی اور میں پھر ٹورزم بورڈ پہ تھی جب وہ نہیں ہوں. یہ نہیں کہ علم قلم راستے سے چل کے اٹھ کے آگے بورڈ، اس کے باوجود وہ نہیں ہوا. اور ایک بات میں بتائی تھی کہ پوچم پلی کا جو ہے یہ لوگ بات کریں کہ پوچم پلی پرنٹ بولتے، پوچم پلی ساڑی بولتے. پوچم پلی اتنا نام کیوں کمایا؟ بیکاز وہاں پہ بھودان موومنٹ شروع ہوا تھا. وہاں پہ کون تھے وہ بھودان والے؟ ان کا ہٹ تھا وہاں پہ. تو میں نے کہا تھا اس ہٹ کو ٹھیک کرو اور ایک چٹائی بچھاؤ، ان کی تصویر لگاؤ اور وہاں ایک ٹیبل رکھ کے بورڈ لگاؤ باہر کہ یہ یہاں پہ بھودان موومنٹ ہوا. بھودان موومنٹ اسٹارٹ ہونے کی وجہ سے نام پوچم پلی کا روشن ہوا. ورنہ کس طرح کی تحریک تھی وہ بھودان موومنٹ؟ بھودان موومنٹ تھا لوگوں کو زمین دینے کا. جی جی جی. تو وہ جو آچاریہ ونوبا بھاوے، جی 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 وہ موومنٹ وہاں ہونے کی وجہ سے پوچم پلی کا نام آگے آیا. مگر ایکت ویونگ جو ہے پورے نلگونڈا ڈسٹرکٹ میں ہوتی. اچھا. کوئلہ گوڑہ میں ہے، چھوٹوپل ہے، جی ساری پوری جگہوں پہ ویونگ ہوتی. مگر نام پوچم پلی کا زیادہ مشہور ہو گیا. جی جی. چلیے آپ نے بات ویونگ کی اور دستکاری کی نکالی ہے، چونکہ آپ کا بہت زیادہ اس میں ذوق شوق رہا ہے، بلکہ آپ کے خدمات بھی، پیشن بھی بول سکتے ہیں. تو اسی تعلق سے بتائیے گا کہ حیدرآباد یقیناً جغرافیائی اعتبار سے کافی دور تک پھیلا ہوا تھا. بالکل تو دور دور تک کے اس کے علاقے تھے رہے ہیں، اور وہاں کس طرح کی دستکاری ہوتی تھی، کس طرح سے ہنرمند افراد تھے، کچھ اس کے تعلق سے آپ بتائیے. اورنگ آباد اپنا حصہ تھا. جی اورنگ آباد کا پیٹرن حصہ ہے. جی پھر جی 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 اپنا تھا، پیٹرن اپنا تھا. جی اورنگ آباد جی. تو اس سے زیادہ خوبصورت چیز اور کوئی بنی نہیں سکتی تھی سیلف میں. جی. تو وہاں وہ بنی ہے. نلگونڈے میں پورا اکٹ کا کام ہوا. اچھا. ورنگل کے علاقے میں مرر ورک کا ہوتا ہے. بلینکٹس بتاتے ہیں نا، اون کا کام، کمبلوں کا، کمبل کا. جی جی جی. کارپٹس کا، دریوں کا. کا. ورنگل کی جیل کی جتنی مشہور شطرنجیاں بنی ہیں کہیں نہیں بنی. جی. بلکہ اس کے نیچے بھی ایئرپورٹ کی چندیاں ہو رہی ہیں، مگر برسوں پورا. جی. یہ تمام علاقہ ریاست حیدرآباد میں ہی آتا تھا، اور بالکل یہاں کی بنی ہوئی چیزیں بہت دور ورنگل اور کریم نگر کو تلنگانہ بول رہے ہیں. تلنگانہ تو نانجڑ تک بھی تھا. جی. اب کرناٹکا میں چلے گئے تو گلبرگہ بھی ہمارا ہی تھا. اورنگ آباد بھی ہمارا ہی تھا. جی. کتنا بڑا اسٹیٹ تھا، میرے خیال میں یہ سب میں بڑا اسٹیٹ اپنا ہی تھا. جی. تو یہاں کا جو کرافٹ تھا، جو تیار ہوتا تھا، یہ بہت دور دور تک جاتا تھا. اب انفارچونیٹلی یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو خود، ہم خان کو ایک نوٹ بھی لکھ کے دی تھی کہ ہم جو ہے اپنا باہر جا کے اپنی چیزیں بتانا بہت ضروری ہے، اور ہمارے آرٹسٹوں کو بھی آپ پروموٹ کریے. کیونکہ اور فیسٹیولس کا چارٹ بنا کے دی تھی میں ان کو کہ آپ یہ 3 مین فیسٹیول جا کے سیلیبریشن باہر بتائیے. بقرعید، رمضان،
दशहरा, जी। दिवाली मैंने कैसा मनाते थे। ये आजकल के हंगामे जो हो रहे हैं वो अलग हो रहे हैं। जी। दिवाली बोले तो पूरे गांव को सर पे उठा रहे हैं, वो नहीं होता था पहले। कुछ बताइएगा कि उस दौर में ईद कैसी मनाई जाती थी और उसी तरह दशहरा या दिवाली कैसी मनाई जाती थी, दोनों ईदों के बारे में कोई खास ऐसी बात? जैसे मैंने कहा आपसे, ईद में हमको भी नए कपड़े पहनना, हर ईद में हम नए कपड़े पहने। जी। फिर हम ईद मिलने, हम हमेशा मुस्लिम फैमिलीज में जाकर ही खाना खाएं, शाह आलम भाई के पास, या फिर भी खाने ईदों में बाहर जाकर ही खाना खाएं। और हमारे पास स्कूल के ज़माने से ही हमारे घर में होता था कि दशहरे के ज़माने में सप्तमी को जो बदकमा नौकरा खेलते थे, बदकमा, जी जी जी, बदकमा नौकर लोग खेलते थे, जी। तो बदकमा में हम हमारे क्लास की लड़कियों को बुलाते थे। जी। 7 बजे आना, 6 बजे आना, बदकमा खेलना, 8 साढ़े 8 बजे खाना खाना, 9 बजे लड़कियां घर को वापस चले जाना। ये नहीं होता कि जैसा आजकल हो रहा 11-12 बजे रात भर लड़कियां फिर रहे हैं, हमारे ज़माने में नहीं होता था। जी जी जी। तो 9 बजते ही खाना खाते, 8:30 बजे हम लोग खाना खाना, 9 बजे ड्राइवर खाना खाते ही बच्चे निकल के चले जाना, कोई नहीं लेता था घर में वापस। दशहरे पे ये होता था। और दशहरे में हमारे घर में, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं, तो किताबों की पूजा होती थी और हथियार की पूजा होती थी। अच्छा जी। मतलब सजाते थे पूरा जी। ऐसा। अब जो है सड़कों पे सजाते, मजहब को हम लोग वैसा नहीं करते थे, घर में जमाते थे, तलवार की पूजा करते थे, तलवारों की, और जी जी। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि आज मजहब के नाम पर बिल्कुल सड़कों पर प्रोग्राम इस तरह से हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब हमारी जिंदगी में अब हम देख रहे हैं, कभी गणेश को सड़क पे लाते हुए हम नहीं देखते। अच्छा। हमारे घर में भी, और स्पेशली मेरे इन लॉज के घर में, कुल देवता गणेश, सबके घर में छोटा मिट्टी का गणेश बिठाते थे, वो पूजा होती थी। घर में हमारे हाउस में बहा देते थे, उस दिन सागर को गारत नहीं करते थे। इस तरह से कोई जुलूस नहीं निकलता नहीं, था, किसी भी मजहब का कोई जुलूस नहीं होता था। था। और आज पहली दफा मैं इस दफा देखी हूँ कि यंग लड़कों को कुर्ते पजामा पहन के हरे झंडे लगा लेते। मिलाद नबी का, जी। ये भी नहीं होता था, कभी घरों में होते थे बस मिलाद नबी के भी। मैं खुद स्कूल में हमारे मिलाद नबी का जलसा होता था कभी भी। मैं अब जैसा बोली, नर्सरी स्कूल को मैं जाती हूँ, रेगुलरली जाती हूँ। अनीस का मैं बेहद मशहूर हूँ, मैं जिक्र क्या करी वो बच्ची, हर पहले मेरे पास कार आ जाता कि ये अपना मिलाद नबी आप आएंगे जी। तो वैसा हम लोग करें। ये गणेश का भी गणेश को सड़क पे पंजाबी में बिठा के हमारी अंगनाई में तुम्हारा क्या काम है गाना बजाना है, नहीं ये मजहब है ये जी। तभी नहीं इस तरह के कोई ऐसे नहीं, ऐसे छिचोरे क्या नहीं, ये छिचोरा बना, आउटराइट छिचोरा बना है। मजहब निजी मामला होता है, घरों में होता है, सड़क पे नहीं होता। बिल्कुल सही फरमाया आपने मोहतरमा। और पॉलिटिशियन अपनी तस्वीरें लगाते हैं जी, खुदा हो गए। दरअसल सियासत भी मजहब के नाम पर होने लगी ना, मजहब के नाम पर मजहब का खराबा करें, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपने मजहब को गिराते चले जा रहे हैं। कोई मजहब ये तमाशे नहीं सिखाया, कहीं पे नहीं है। कोई रिलीजियस बुक में ये नहीं जिक्र है कि सड़क पे आओ नाचो, ये गणेश का तमाशा निकाल के पी के नाचो, नंगे तमाशे करो, ये डिस्गस्टिंग। किसी मजहब में इस तरह से नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता, कभी नहीं होता था। ये आई थिंक अंजुया के ज़माने में, चन्ना रेड्डी के ज़माने में ये शुरू हुआ था। इसके पहले कभी हम गणेश का जुलूस तो कभी नहीं सुने जी। हाँ, दशहरे पे ये रावण को जलाया जाता था मुरलीधर बाग में। अच्छा, एक मखसूस जगह थी, बस जगह थी, वो बड़ा मैदान था। राजा कन्हैया प्रसाद मम्मा के कजन थे, उनके बाग में होता था। अच्छा, मुरलीधर बाग में, तो वो शहर के बाजू। जी जी जी, पूरे शहर में वो एक ही जगह पर वहाँ होता था। और शायद सिकंदराबाद में होता। सिकंदराबाद में मुहर्रम का वो जाता था, सो मालूम है, मगर यहाँ पे ये बाग यहाँ होता था। और बाग डिंगमपल्ली में मेला होता था। काहे का मेला था वो? दशहरे के मौके पर? नहीं जी, बाग डिंगमपल्ली में कब होता था मेला, टाइम नहीं मालूम है, होता था। अच्छा, हम गुड़िया खरीदने जाते थे। अच्छा अच्छा। एक खास उसमें एक मिट्टी का बुड्ढा होता था जिसकी दाढ़ी होती थी और छोटी लाल टोपी होती थी, ढीली सी, और वो हिलते रहता था। हमको इतना अच्छा लगता था। बुढ़ी की दाढ़ी गिर रही थी, हम बहुत खुश हो जाते थे। अब पता नहीं हालात इतने बदल गए, इतना बदल गए, बहुत बदल गए हैं। हैदराबाद, शहर हैदराबाद में ख़ास तौर पर अदबी महफिलें, मुशायरे और ख़व्वालियाँ, ये भी दरअसल यहाँ की एक सक़ाफ़त का एक अहम हिस्सा रहे हैं। तो वो ये तमाम महफिलें पहले किस तरह से होती थी, कौन कौन लोग इसमें शरीक होते थे? खुद हमारे घर में रऊफ़ साहब आते थे गाने।
جی ہمارے مدر کو بڑا شوق تھا غزلیات کا. جی عارف رؤوف صاحب لوگ سب ہمارے گھر میں آتے تھے گانے. جی. اور میرے پاس بھی میں سال میں ایک بار قوالی کرا لیتی ہوں. ابھی بھی آپ ابھی بھی قوالی کا پروگرام کرتی ہوں. میں آپ کی دفعہ کروں تو آپ کو جی 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 برابر میرے پاس قوالی کا پروگرام ہر سال ہوتا. کیونکہ مما بولتے تھے جی کہ گھر میں بھگوان کا نام کسی بھی نام سے پکارنا بولنا یہ وائبز اچھے آتے بیٹا. تو میرے اور میں ہر علم بلم سب کو نہیں بلاتی, تھوڑے لوگوں کو بلاتی اور نعتیہ کلام سنتی. جی. وہ اب کہاں ہے اب غزلیات کا کسی گھر میں محفل ہوتی ہے میں تو نہیں سنتی. جی دیوی رمنا مورتی کو شادیوں میں بلا کے گوائے تو غزل نہیں ہوتا. یعنی چند سالوں میں پہلے اپنے کارڈ پہ دیوی رمنا مورتی غزل کوئن لکھے. جی جی. یعنی پچھلے دنوں یعنی سمجھیے گا کہ پہلے حیدرآباد میں گھر گھر ہوتا تھا. محفلیں ہمارے گھر میں جی 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 روز صاحب آتے تھے بیٹھتے تھے. جی. اب کہاں ہے کہاں ہو رہا نہ مشاعروں میں بھی آپ دیکھیں کراؤڈ ہوتا کہاں ہو رہا نہیں رہے. نہیں بعض اوقات افراد بھی نہیں رہے مشاعرے میں. اگر لوگ جمع بھی ہو جاتے ہیں تو سمجھنے والے نہیں رہے. وہی تو اس لیے نہیں رہے کہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم اردو زبان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جی وہ بہت تکلیف دہ بات ہے. جی. ہم اپنی زبان سمجھنا انجوائے کرنا وہ بھول جا رہے ہیں. جی. ہم ہائی بائی میں آ گئے ہیں. محترمہ لکشمی دیوی راج صاحبہ, آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی ہے اور بہت کچھ واقعات حالات حیدرآباد کے ماضی سے ہم کو سننے کو ملے. یقیناً آپ نے اس فرق کو محسوس کیا ہے ماضی کا جو حیدرآباد رہا تھا اور آج جو حیدرآباد کی تہذیب بدل گئی ہے, حیدرآباد کی ثقافت بدل گئی ہے. تو اس دونوں فرق کو یعنی ماضی کے حیدرآباد کو بھی آپ نے دیکھا, حال کے حیدرآباد کو بھی آپ دیکھ رہی ہیں. تو ان دونوں کے فرق کو آپ کیسے محسوس کرتی ہیں اور یہ آپ ضرور ہمیں بتائیں. بعض وقت تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اب میرا حیدرآباد ہے کہاں, ڈھونڈنا پڑتا ہے مجھے میرے شہر کو. میں اپنے شہر میں خود جیسے اجنبی سی ہو گئی ہوں ایسا لگتا ہے. کیونکہ ہمارے پہلے جو ہم لوگوں کے حیدرآبادیوں کے اخلاق, وفاداری, مہمان نوازی, سلیقہ مندی, سارے ہندوستان میں اپنا ایک واحد شہر تھا یا ایک واحد اسٹیٹ تھا جو لوگ جو ہے بڑے کھینچے چلے آتے تھے یہاں کی جو روایت ہو جاتے تھے. جی. اس لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم اپنے اس ورثے کو قائم رکھنا چاہیے, اپنے سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے. یہ ہم سے الگ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہم کو یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جی. اور اپنے روایات کو نہیں بھولنا چاہیے. جی. پچھلے زمانے میں جو رکھ رکھاؤ اور خاندانی عزت و آبرو کا خیال رکھا جاتا تھا, لوگ عہد کے پکے ہوتے تھے, قول کے دھنی ہوتے تھے, ویسے ہم کو بھی اب اس پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہمارا شہر ایسا تھا, ہم کو ایسا رہنا چاہیے. جی. تنگ نظری تعصب سے ہم کو دور رہنا چاہیے. جی. اب مانا کہ زمانہ بدل رہا ہے اور تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم بری طرف جائیں. جی. جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو بالکل تہذیب کو بھول جائیں. بالکل ہم اپنی ہماری زندگی کا نظم العین ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کلچر کو چھوڑیں. جی. اس کو کیسے تحفظ کریں ہم اور آنے والی نسلوں تک کس طرح سے پہنچائیں. افسوس ہوتا معلوم کہ جو ہمارے کلچر کے جو نشان تھے کیسے دن بہ دن دھندلے ہوتے چلے جائیں. بالکل صحیح. وہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہم کو پراؤڈلی کہنا چاہیے ہم حیدرآبادی ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ. بالکل صحیح. جی. اور پھر آج کی جو تبدیلی کو آپ محسوس کرتے ہیں جس سے آپ بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ, تو کس طرح سے وہ پرانی ہماری جو تہذیب رہی ہے, ہمارے جو اقدار رہے ہیں, اس کو کیسے ہم پھر دوبارہ ہم کو چاہیے اپنے بچوں کو بٹھا کے سمجھانا کہ ایسا ہوتا تھا, سناتے رہو. نہیں تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک جنریشن وہ بھی آئے گا خدا نہ کرے جو صرف کتابیں پڑھے گا تو معلوم ہوگا کہ حیدرآباد میں ایسا ہوتا تھا. اس نوبت کو آنے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم سکھاتے رہیں, بتاتے رہیں ایسا ہوتا تھا, ایسا کرو, یہ اچھی بات ہے. اور اب افسوس مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے اب ہمارے نانی یا دادی جو بھی بولتے تھے ہم ان کو سن کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب بچے نہیں کرتے تو ان کو سمجھانا کیوں نہیں کر رہے. اب بچوں کا یہ حال ہے کہ انگریزی اخبار میں اگر پڑھ لیتے ہیں کہ لندن میں ایسا ہوا تھا تو وہ ایسا ہوا تھا تو وہ ایسا ہے, تو اب ان کے دماغ میں بات آتی ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ
انگریز بولا ہے کیونکہ امریکن بولا ہے تو ہم کو کرنا ضرور. جی لیکن اس کی وجہ آپ کو یہ نہیں لگتی کہ بھئی خود ہم ہماری تہذیب کو ہمارے نصاب کا حصہ نہیں بنا رہے ہیں؟ وہی افسوس ہے نا کہ ہم نہ صرف نصاب کا حصہ نہیں بنا رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں اس تہذیب کو نہیں باقی رکھ رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا نا ماں کی گود سب میں بڑا درس ہے. اگر ہم گھر میں ہی اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو ہم کیسا سمجھ سکتے ہیں کہ بچے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں رکھ سکتے. ہم کو چاہیے، ہر ماں کو چاہیے، ہر گھر کو چاہیے کہ اپنا وہی پرانا ماحول کریٹ کرو. اگر نہیں ہے تو کرو. آپ سامان بے شک نیا لگائیے مگر حالات بدلیے، گھر کے رنگ بدل دیجیے، پردے بدل دیجیے، میں مانتی ہوں، مگر اصلیت جو ہے آپ کی روح جو وہ ہے برقرار ہے. بالکل بالکل بالکل. آپ ڈیکور کریے، جمائیے، سجائیے، سب کریے، ویسٹرنائز کر دیجیے، جو بھی کرنا ہے کر دیجیے، مگر جو اصلیت ہے وہ نہیں. بہت شکریہ محترمہ. آپ کا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی یادداشت سے بہت سارے ایسے واقعات، بہت سارے ایسے حالات ہمارے سامنے پیش کیے جو یقیناً حیدرآباد کے شاندار ماضی کی روایات رہے ہیں. اور یہ ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ آپ سے جو ہم نے سنا، جو ریکارڈ کیا، اس کو ہم محفوظ کر سکیں، اس کو ہم آنے والی نسلوں تک پہنچا سکیں. یہی ہماری کوشش رہی اور اس کوشش میں آپ کا اب میرے بعد کی نسل آپ ہیں، آپ اپنے بچوں کو کریے، آپ کے بعد کی نسل کو آپ سمجھائیے کہ ان کے بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اردو ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہے. یہ ہندوستان کی زبان ہے، ہماری زبان. بہت بہت اچھا. یہ گویا آپ کا نعرہ ہے یہ. بالکل بالکل ہے. اردو دراصل تہذیب ہے، زبان نہیں ہے، کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ تہذیب ہے. یقیناً اس کو پروان چڑھانا چاہیے. جی بالکل. بلکہ میں نے ایک دفعہ محفل خواتین میں کہا بھی تھا عورتوں سے کہ آپ دیکھیے مہاراشٹرنس جو ہیں اپنے بچوں کو میوزک کانسرٹ میں ڈالتے، چاہے وہ 6 برس کا بچہ رہو چاہے 8 برس کا ہو. جی اس سے وہ بچوں کے ذہن میں میوزک بیٹھتی، وہ بچے میوزک سیکھ رہے ہیں. کیوں؟ بالکل صحیح بات. ویسے ہی آپ جو ہیں یہاں پہ صرف بیٹھ کے 2 کہانیاں 2 افسانے سن کے چلے جانے کے لیے آتے، بچوں کو لائیے تاکہ بچے اس زبان سے محظوظ ہونا سیکھیں. بالکل صحیح. یہ زبان سیکھنے کی کوشش کریں. دراصل کہیں نہ کہیں یہ غلطی ہماری اپنی ہے کہ بھئی ہم نئی نسل کو اس سے جوڑ نہیں پا رہے ہیں. جوڑنا ہمارا کام ہے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل. اور ہم بچوں کو ترغیب دینا ہمارا کام ہے. بالکل. قصوروار بچوں کو ہم ٹھہراتے ہیں کہ بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، بچے نہیں سیکھ رہے ہیں، بچے مہذب نہیں ہو رہے ہیں، بچے پرانی ہماری تہذیب کو نہیں جانتے. اس کی وجہ ہے ہم ہمارے بیٹے کو اردو پڑھاتے تھے، پڑھائے رشی ویلی اسکول میں. جی اردو پڑھاتے تھے. صابرہ تھے کون تھے، ہمارے ویمنس کالج میں لائبریرین تھے، دیکھے دبلے سے لمبے سے، کرین فیملی بولتے تھے ان کو. ہاں ان کا نام کچھ تھا. اینی تو کرین فیملی کا ایک لڑکا آتا تھا اردو پڑھانے. یہ لڑکا میری اماں جان کو، وہ بھی خود اماں جان بولتا تھا، اماں جان دیکھو نا ممی جو ہے ہم کو ٹیوشن لگا کے رکھے ہم چھٹیوں میں آئے تو. میں نے بیٹا یہ زبان نہیں پڑھو گے، نہیں سیکھو گے تو پچھتاؤ گے ایک دن. دنیا کی سب میں خوبصورت، سب میں میٹھی زبان ہے اردو، اس سے محروم رہ جاؤ گے. تو بالکل صحیح بات. اب بولتا معلوم کاش ماما میں اور پڑھ لیا ہو. اب بولتا بالکل صحیح بات ہے. میں تھوڑی بہت تو آتا، میری بیٹی کو بھی تھوڑا بہت پڑھائی ہوں. اب انہوں خود ہی سے بولے ہیں تو میں ہمارے یزدانی صاحب سے بول کے ٹیوٹر ارینج کری ہوں. اب نیکسٹ منتھ سے انہوں پھر سے مسز غیر النساء کے پاس اردو پڑھواتی تھی. اب انہیں کنٹینیو کرنے والی تو میرے بچے سیکھیں گے اردو. جی جی. گویا آپ یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہماری تہذیب کو خاص طور پر سمجھنا ہو تو اردو زبان پڑھنا اور اردو کا آنا بے حد ضروری ہے. اردو تبھی آپ ہماری تہذیب کو سمجھ سکتے ہیں. بالکل سمجھ سکتے، بالکل سمجھ سکتے. جب تک آپ کو اپنی زبان نہیں ہے، اپنی مادری زبان نہیں ہے تو آپ کس کام کے. کبا چلنے گیا ہم کی چلنے گیا. محترمہ بتائیے گا کہ اس تصویر میں کون کون ہے اور کس موقع پر لی گئی ہے تصویر؟ یہ زیبا باغ نے مکرم جاں بہادر ایک دعوت کرے تھے، ان کے کوئی ٹرکش گیسٹ آئے تھے. اچھا. تو یہ پرنسس اسرا ہیں. جی. یہ میں ہوں. جی. اور یہ راشد کی بیوی ہے، یہ راشد علی خان کی. جی. یہ مجھے یاد نہیں آ رہے کون ہے. اچھا. یاد نہیں آ رہا. جی جی. تو یہ تصویر، یہ جو محفل سجائی گئی تھی یا یہ پروگرام کیا گیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ بھی یہاں اپنے حیدرآبادی پوشاک کو وہاں پر پیش کرنا تھا. اچھا. وہ ٹرکش گیسٹ جو آئے تھے نا، جی جی ان کو بتانا تھا ایک دوسرے. اچھا. جس میں ٹرکش گیسٹ پاشا بھی ہے. یہ ہے کیا؟ نہیں یہ بھی نہیں. یہ چھوٹے مفخم جاں بہادر. اچھا. پرنسس در شہوار کے گود میں
मुकरम जहाँ बहादुर मुकरम जहाँ बहादुर हैं। अच्छा, ये इसी तरह की एक और भी तस्वीर शायद है बड़ी। ये मुफख्खम जहाँ है, ये मुफख्खम जहाँ है। अच्छा अच्छा, प्रिंसेस दुर्रा शहवार की गोद में मुफख्खम जहाँ बहादुर। जी जी, ठीक है। ये दो तस्वीरें हो गई हैं और जी जी इस मौके पर आए नीलोफर हॉस्पिटल की ओपनिंग के लिए आए थे। अच्छा, ये मिसेस वेलोडी है जी। ये डॉक्टर इंचार्ज ऑफ द हॉस्पिटल थे, डॉक्टर गांधी था कुछ नाम था। अच्छा, ये मेजर जनरल भाटिया हैं, हेल्थ के सेक्रेटरी कुछ थे। जी जी। ये सब नर्सेज। ये दवाखाना किसने कायम किया था, किसने बनाया था? गवर्नमेंट की तरफ से था। अच्छा, हैदराबाद गवर्नमेंट की तरफ से। जी जी। नहीं, नीलोफर जो नाम है वो नाम किसका दिया हुआ था? तो अपना हैदराबाद का दवाखाना है ना। जी जी जी। तो थी वो आई हुई थी। ये हमारे वो ये मिसेस वेलोडी हैं। अच्छा, हाँ, ये डॉक्टर खत्री हैं जी। ये है मैं वो आंटी गर्ल गाइड्स के मैं बोली थी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, जी, ये मैं हूँ। जी। और ये डॉक्टर राघवेंद्र राव हैं जी। ये डॉक्टर गांधी हैं जी। और ये किस मौके की है? ये डॉक्टर राधा कृष्णन आए हुए थे, मैं जी। उनकी पेंसिल पोर्ट्रेट बना के उनको प्रेजेंट करी थी। अच्छा। ये हनुमंत राव है, मेयर थे। ये किस मौके पे आए थे? किस तकरीब में आए थे मुझे याद अच्छा नहीं। अच्छा। और ये क्या क्या? ये मुकरम जहाँ बहादुर की बर्थडे थी 1984 अक्टूबर 6। अच्छा, 6 अक्टूबर जी। उनकी बर्थडे पार्टी है ये। अच्छा अच्छा, तो यहाँ हैदराबाद में हैदराबाद में सालगिरह मनाई थी, किरान पैलेस में। अच्छा 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 अच्छा, जी। सर आसमान जहाँ का है। ये बताइएगा कि ये लिबास क्या है और ये किसका लिबास है, इसको क्या कहते हैं, ज़रा सा इसकी तफसील बताइएगा। ये अंगरखा है जी। सर आसमान जहाँ का है जी। दहिरी अर्जन के वालिद का है। अच्छा और इसमें जो ये कटोरियाँ लगी हुई हैं पूरे सांचे सोने की हैं पूरी। अच्छा। इसको उठाने के लिए जी। एक पोटला, इतना बड़ा पोटला बनता है ये करे तो। अच्छा, और तीन लौंडे मिलकर उठाए हैं यंगस्टर्स। जी जी इतना हेवी है, पूरा जी। गोल्ड का है वो। जी जी। अब ये किसके पास है रखा है? पायगा वालों के पास है। पायगा वालों के ये पास बच्चे ही के है। पास है, जो नानी मर गए बिहार में। जी जी Last जी। year she died। जी जी जी। और ये इस लिबास को क्या कहते हैं? ये शादी के मौके पर पहना जाता था? हाँ जी। और ये लिबास इसका भाई पहना भी था शादी में। अच्छा जी। तो ये खानदानी एक ही जोड़ा होता था जो एक ही जोड़ा है हर जो चले आ रहा, जी जी बिल्कुल तो दादा से लेके पोता तक पहना है। पहने हैं, 3 जनरेशन पहने। 3 जनरेशन तक पहने हैं, उन्हीं के पास वैसे महफूज है ये। महफूज है। हर लड़के की शादी में ये पहनाया जाता है खासतौर पर। उसी तरह ये लड़कियों का पेशवाज है। जी। तो इसको क्या कहते हैं? पेशवाज। पेशवाज में ये जी। जमीन दोस्त कुर्ता है ये। जी। हाँ, इसके जी। बाद दुपट्टा पहना हुआ और एक तस्वीर है आपके पास। जी, ये पहना जाता है। अच्छा, तो ये भी खानदानी लिबास है जो नस्ल दर नस्ल पहनाया जाता है। अच्छा जी जी जी। इस पर ये मखसूस मोती के जो जेवरात हैं। हाँ, बिल्कुल सतलड़ा अच्छा, ये तो सब ये तो हिंदू भी पहनते हैं, मुसलमान भी पहनते हैं। हैदराबादी कॉमन जेवर है। अच्छा अच्छा, और ये जो है ये इसको क्या, ये इस लिबास कुर्ता और साड़ी, कुर्ती और साड़ी। कुर्ती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले जो है साड़ी पर खवातीन इसी तरह कुर्ती पहनते थे, अब ब्लाउज होने लगा है ना। अच्छा। पहले ज़माने में कुर्तियाँ पहनते थे। जी। और ये जो है, और आप नोटिस करो कलर स्कीमिंग का कॉन्ट्रास्ट हमेशा रहता है। ये जो है मुख्तलिफ मैं बताना चाह रही हूँ कि जी। हिंदू कल्चर और मुस्लिम कल्चर एक जगह लाई हूँ। अच्छा। इसमें ये जो है तोरण है। हाँ हाँ। मुसलमान भी तोरण बांधते थे गुड लक के लिए, दूल्हा दुल्हन के कमरों में लगता था ये। तो तोरण में क्या क्या चीजें? सिर्फ फूलों से बनाया जाता था? फूलों से और जी। चमक का सिल्वर पेपर, सिल्वर फॉइल, गोल्ड फॉइल सब लगा के। अच्छा। अभी बुरुड़ बनाता वो। हाँ हाँ। और ये हिंदू घर में भी, मुस्लिम घर में दूल्हा दुल्हन के कमरों में शगुन के लिए लगाते थे, नारियल लटक रहा उसमें। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये अपने पास सजावट अपनी ये होती थी। आजकल जो अब फूला ला रहे हैं वो नहीं होता। जी जी जी। हाँ। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे ये बताना चाहती, ये तो जुमा की दे रहे थे। हाँ हाँ। और यहाँ पे गोद भराई की रस्म। अच्छा अच्छा। हाँ, दुल्हन की गोद भराई करते थे। अच्छा अच्छा, गोद भराई की रस्म का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो हम देखेंगे। जी जी। अब आप इसमें ये गैर देखिए, मुस्लिम गैर मुस्लिम गोद भराई खाली टीका लगाते थे। अगर आप जेवर देखो वही है, सतलड़ा हुआ जी है। जी जी। अच्छा, फूल पिलाने का तरीका भी आप देखो बिल्कुल वही है, लिबास भी वही है, और वो गोटा मसाला पूरा वही है। वही है। जी जी जी।
अब वही ब्रोकेड है हाँ जी, जो आप पजामों में पहनते हैं, ये जी। लहंगे में आता था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, और ये जो है जी। अभी पहनी भी नहीं है, जो दुल्हन के सर पे जो बनते हम्म। वो मुसलमान भी बनते, हिंदू भी बनते। अच्छा, ये है तोरण के डिटेल में, तोरण ऐसी बनती थी, यहाँ नारियल था। अच्छा हम्म। अच्छा, ये जब मुसलमान, यानी ये देखने से ये रस्म का जो तरीक़ाकार है उससे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि जो है अलग ना है, ये अलग है, अलग नहीं है, अलग बिल्कुल जी नहीं है। जी जी, वही है। अच्छा, वो आप पहले ये खास लड़की तौर हो, पे हाँ, ये पूरा पोशाक है इसमें। हाँ। और एक चीज़ है, ये लोग ऐसे कलर्ड चूड़ियाँ पहनते थे, प्लेन। अच्छा और ये टिपिकल है, शादी हुए तक का लड़कियाँ ये रंग की चूड़ियाँ ऐसा नहीं पहनती, अच्छा। शादी के बाद ही पहनती। और अच्छा, एक चीज़- रंग रंग वाली रंग, चूड़ियाँ, ये जी। रंग पीला, लाल, हरा, ये सिर्फ शादी के बाद ही पहना शादी के जाता बाद ही है। पहना जाता है। अच्छा अच्छा, जैसे महाराष्ट्र में हरी चूड़ियाँ पहनाते शादी को, अच्छा दुल्हन को अपने पास जोड़े पहनाते, हम्म। वो लोगों के पास वो। जी अच्छा, इसमें सतलड़ा और ये जी। टिपिकल है हैदराबादी। हम्म। मगर ये चीज़ जो है ना, ये कायस्तों का खास है। ये उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते नहीं मानसा, चंदनहार बोलते हैं लोग शायद। अच्छा उसमें, हाँ, अच्छा, मोती से ही बन रहा है? मोती है, मोती बसरे का है और मोती है, बसरा, जी जी बसरा है और ग्रीन पोत है। जी। वैसे एक यहाँ गले में एक और एक चीज़ है, देखिए, हाँ हाँ, बीच में लाडी होती, दो हम्म। बड़े मोती होते, फिर लच्छा। अच्छा, ये ये टिपिकल शादी के वक्त शादी पहनाया के वक्त जाता है, पहना- कायस्थ फैमिली कायस्थ में। family। जी जी, उसको क्या कहते हैं बोल रहे हैं आप? लच्छा ही बोलते हैं उसको या आप? पता नहीं क्या बोलते कि मेरा नहीं। अच्छा जी 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 जी। इसमें ये ये सब मज़ाहिब से देखिए, ताल्लुक़ आप रखने वाली फूलों है। में वही और- गजरा है। हाँ हाँ, हाँ? लेकिन ये अलग अलग आप अभी क्या नाम या बोले वो फूल का, वो बने बद्दी। बद्दी है ये। लटक अच्छा, रही। बद्दी फूलों की से। बद्दी, फूलों की लेकिन बद्दी। फूलों की बद्दी का जिक्र शायद आपने इसमें भी किया है कि ये मोती से भी बनाई जाती थी बद्दी। पहले जेवर में, पहले जेवर जेवर, अच्छा अच्छा, ये गोया एक कुतुबशाही दौर जेवर ही था। अच्छा अच्छा, कुतुबशाही दौर का जेवर ही था ये। बद्दी कुतुबशाही दौर का एक जेवर था, बाद में बाद फूलों में आया, बनने दूल्हे लगा। को भी पहनाते, दुल्हन को भी पहनाते बद्दी। अच्छा, बद्दी ये मोती की जो बनती थी, ये दुल्हा को भी पहनाया जाता हाँ, था। और ये लेडीज भी पहनते थे। मगर हाँ। अब क्या है, जी। फूलों में बद्दी बनाते, दूल्हा सहरा बनने के पहले बद्दी पिना के सहरा बनते। जी जी, हाँ जी हाँ जी। फूलों में बनता है, उतना बड़ा जेवर बनाना ज़रा मुश्किल बात है। अच्छा, तो ये जो बद्दी फूलों में बनती है, ये गैर मुस्लिम लोगों, दुल्हनों को या दुल्हा को भी पहनाया जाता था, बिल्कुल वही अंदाज से। अलबत्ता अच्छा। जैसा मैं बोली, दूल्हा जो है यहाँ पे पजामा पहनता, शेरवानी पहन के, हमारे पास धोती पहनते थे इसके ऊपर। अच्छा, ऊपर शेरवानी पहनते थे और नीचे नीचे धोती। जी सिल्क की धोती या कुछ ऐसा। जी। और हम लोग तो चूँकि क्षत्रिय हैं, तो हम यहाँ पे वो सिल्क का वो पटका लगा के तलवार दिखाते। जी। अब अलबत्ता लिबास में भी और जेवरात में भी ये सब बहुत तब्दीली आ गई है। अब इस अब तरह से लोग बिल्कुल कॉमन नहीं हो गया है। डिजाइनर वेयर पहनने लगे हैं ना, जी। अपनी असलियत खो देके जी कौवा चलने गया, हंस की चाल वाली बात हो गई। पहले वही पहनते थे, लच्छा, जी। तिनमनी, जुगनी, हम्म। सतलड़ा। हम छोटे थे तो मम्मा पूरा सास पिना के लेके जाते थे शादियों में। अच्छा, लड़की शादी से पहले भी पिनाते सब थे, रहा था? हाँ। साथ में सायम हमारी आई तो जी जी। हम आपने जुगनी का एक लफ्ज इस्तेमाल किया, वो किस तरह का जेवर होता है? जुगनी में ये होता मोती के पूरे ऐसा 5 लड़ या 4 लड़, और पेंडुल जो है ऐसा अलग से बना हुआ है? अलग, और एक अच्छा। आवेजा हरा अच्छा अच्छा जड़स का होता है। अच्छा अच्छा, जी जी। तो वैसे तिनमनी, जुगनी और और लच्छा, जी। सतलड़ा, ये पूरा साज। मोती के जेवरात ही ज्यादा पहना करते थे ना? अपने अब पास मोती बहुत ज्यादा- आता जी, था ना जी, हैदराबाद जी में। जी। अच्छा, सोना नहीं पहनते थे। जी। फिर मम्मा को बड़ा शौक था, क्या करते थे, पापा नहीं रहे जब, हमको सोने का कुछ भी पहना देते थे। पापा देखे तो निकालो एक कोमटियों के तरह का सोना, क्या पहनाए बोलते थे। अच्छा, उनको भी पसंद नहीं था वो जो। कोमटियाँ पहनते, सोना निकालो निकालो, ये मारवाड़ यहाँ कोमटियाँ पहनते, निकालो। मोती और हीरे ही है। अच्छा अच्छा, जी जी। मोहतरमा लक्ष्मी देवी राज साहबा, आपसे गुफ्तगू बड़ी बहुत ही अच्छी रही। बहुत अच्छी बातें माजी के हैदराबाद के मुताल्लिक़ सुनने को मिली, बहुत अच्छी तस्वीर भी हमें देखने को मिली, उसको हमने महफूज कर लिया है। हम बेहद मशकूर हैं आपके। आप आज के हैदराबाद के लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं, और ये आप पैगाम हमें दें इस हवाले से। हैदराबाद कहाँ है, मैं ढूंढ रही हूँ हैदराबाद को। मेरे ख्याल में अगर हमको वापस फिर उसी दौर को दोहराना है, वो तो ज़रा नामुमकिन बात है, मगर कम से कम हम अपने कल्चर को अपने सीने से लगाए रखने की कोशिश करना, अपने बच्चों तक बात फैलाने की कोशिश करना, और जितना
کہ ہمارے شادی بیاہوں میں جو ہم آج کل تماشے کرنے لگے ہیں، اس کے بجائے ہم وہی توڑن، وہی چیزیں کرنے لگے، اور گاڑیوں میں جو انگریزوں کی طرح گلاب کے پھول چپکا کے نکل رہے ہیں، وہ کرنے کے بجائے جیسے پہلے لڑیاں لگاتی تھی. اگر ہم پرانا کلچر پھر ریوائیو کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں، اور ہم کو کرنا بےحد ضروری ہے میرا خیال ہے. خاص طور پہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ بتائیے. اگر ہم اس کلچر کی بات کرتے ہیں تو وہ کلچر دراصل وہ ہے جہاں ہندو مسلمان شیر و شکر کی طرح رہتے تھے. تو آپ اس کے متعلق کہیے گا کہ بھئی کیسے ہم جو ہے دوبارہ وہ ماحول کو پیدا کر سکتے ہیں. وہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ ہم اس طرح پل کے بڑے ہوئے ہیں، ہم کبھی تفریق نہیں کرے، کبھی ہم انہوں ہندو انہوں مسلمان ہم کبھی نہیں سوچے. تم لوگوں کو بھی ویسے ہی رہنا چاہیے. تم لوگوں میں آپس میں جو دوستیاں ہوتی ہیں ان کو برقرار رکھو. اب جیسا ہماری نسل جو ہے 3 جنریشن کی دوستیاں نبھا رہے ہیں ہم، تو کم از کم آپ اپنی جنریشن کے دوستوں کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ رہو، دوستی کا حق ادا کرو. بھلے ہی 2 ہی دوست ہوں پر ایماندار دوست ہوں جو وقت ضرورت کام آئے. اور پھر تعلیم ایسی دو بچوں کو گھر میں، جیسے میں نے بار بار کہا ہے اور بارہا کہتی رہوں گی کہ اردو پڑھاؤ. اردو از اے لینگویج آف کلچر. تو اس کو بڑھاوا دو تاکہ بچے گھر میں اسی مادری زبان میں بات کریں. اور ہم جو جیک اینڈ جل ونٹ اب تو ہی کے بجائے اگر ہم اپنے بچوں کو ہماری پرانی چیزیں سکھائیں کریں تو اس سے زیادہ فرق پڑ جائے گا. ہم کو یہ کام کرنا بہت ضروری ہے، ہمارے اوپر منحصر ہے ہم کب تک برقرار رکھتے ہیں. بہت شکریہ محترمہ آپ کے اس خوبصورت پیغام کے لیے. ہم یقیناً آپ کے مشکور ہیں. بہت شکریہ. چلیے بہت بہت شکریہ. ہم کافی مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.